اور پھر کل شب قدر کی مناسبت سے شب قدر کے فضائل اور پھر وہ مضامین جس سے دعا کرنے میں، عبادت کرنے میں شوق پیدا ہو، اس کا بیان کل ہوا۔ قرآن اور حدیث میں، قرآن پاک میں انسان کی غفلت دور کرنے کے لیے اور دو مضامین آتے ہیں، ایک تو ہے موت کی یاد اور ایک ہے آخرت کی فکر۔ تو میرا ارادہ تھا آج موت کی یاد پہ کریں گے بات اور کل فکر آخرت پر، لیکن ہمارے ایک سالک جو ہے ابھی، اور میں نے ملاقات کی، انہوں نے کہا کہ جو ہمارے پیر صاحب مراقبے کے وقت جو اشعار پڑھتے ہیں، ان اشعار کی اگر تشریح محفوظ ہو جائے تو ہم لوگوں کو تنہائیوں میں وہ مناجاتیں پڑھ پڑھ کے اپنی دل کی کیفیت بنانے میں مدد ہوگی۔ تو مشورہ وہ اچھا محسوس ہوا۔ تو ہمارے حضرت پیر صاحب مراقبے کی کیفیت میں جو نظمیں پڑھتے ہیں، مناجاتیں پڑھتے ہیں، وہ پڑھ کے آج اس کی تشریح کی جائے گی۔ آج کل چونکہ اردو زبان بہت کم آتی ہے لوگوں کو، پھر دوسرے شاعری کو سمجھنا، تو اور اللہ کی محبت کے راستے میں یا دنیاوی محبت کے راستے میں بھی گانا بہت ضروری رہتا ہے۔ محبت کی دنیا میں گانا پڑتا ہے، گنگنانا پڑتا ہے۔ اب ہر ماں بچے کو لوریوں سے ہی پالتی ہے، بغیر لوری کی ماں آج کل کی ہوں گی، کچھ لوری نہیں آتی، مگر بچہ بڑا ہونا ہو تو لوریاں دینا پڑتا۔ لوریاں نہیں بھی آئی تو کچھ نہ کچھ آوازیں نکالے گی ماں۔ آج کی اپ ٹو ڈیٹ ماں ہے، پڑھی ہوئی، انگلش میڈیم کی پڑھی ہوئی، کچھ نہیں آتا تو بھی وہ کچھ نہ کچھ آوازیں نکالے گی۔ اور مولانا عبدالرحیم درد صاحب بولتے تھے، حضرت صوفی صاحب کے جو ایک بڑے خلیفہ تھے، مولانا کمال الرحمن صاحب کے خسر صاحب، حضرت مولانا کمال الرحمن صاحب کے خسر صاحب، کہ یہ موسیقی اور میوزک انسان کی فطرت میں ہے۔ تو جب تک آپ اشعار نہیں پڑھیں گے جو وزن پہ ہوتے ہیں، اس وقت تک جو ہے آپ کی جو فطرت ہے، طبیعت ہے، وہ مستی میں نہیں آئے گی، محبت کا تقاضا ہے۔ تو وہ بولتے تھے کہ چھوٹا بچہ جو روتا ہے نا، وہ پورا شاعری کے اصولوں پہ روتا ہو۔ شاعری میں وزن ہے فاعلاتن فاعلاتن فاعلات فاعلہ، اس پہ وزن پہ شعر رہتا۔ اب آج کل کے بچے لا کے کہاں بولے شعر کو روکتے رہتے، توڑتے رہتے، وزن توڑتے رہتے ہیں۔ بڑا شوق رہتا نظمیں پڑھنے کا، ان کو وزن کی کچھ خبر نہیں رہتی، کسی سے اصلاح بھی نہیں کرواتے۔ تو چھوٹا بچہ بھی جو ہے جو روتا نا، بغیر شاعری کے اصول کے نہیں روتا ہوں، پورا وزن پورا کرتا، وزن پورا کر کے رکتا ہوں نا، بیچ میں وزن توڑ کے نہیں رکتا۔ تو وہ رونے سے ہی بڑا ہوتا بیچارہ، وہ رو رو کے ویسے ہی ہے، اس کا رونا اور ماں کا لوریاں دینا، اس کے بغیر دنیا آگے نہیں بڑھتی۔ اس واسطے ایک شاعر کہتے ہیں، حالانکہ تحریک اسلامی کے شاعر ہیں وہ، رہے عشق میں جب چلا کیجئے، کبھی شعر بھی کہہ دیا کیجئے۔ تمل ناڈو کے ہمارے، رہے عشق میں جب چلا کیجئے، کبھی شعر بھی کہہ دیا کیجئے۔ تو بغیر شعر کے عشق کا راستہ طے نہیں ہوتا۔ اب چشتی صوفیہ تو بس مست رہتے ہیں، سما رہتا تھا ان کے پاس اشعار میں، جان ہی ان کی شعر پہ گئی۔ آج فرید الدین گنج شکر ہیں یا نظام الدین اولیاء ہیں، شعر پہ ہی ان کی جان گئی۔ شعر جب پڑھا قوال نے، بس وہی پڑھتے رہے، بس اسی میں انتقال ہوا۔ اتنا جو ہے عشق الہی اشعار سے جو ہے تازہ ہوتا ہے۔ اور جب عشق کے ایک ایسے لیول پہ پہنچ جاتا ہے آدمی
کہ جب عشق الہی اس کو اندر سے جلاتا رہتا ہے تو پھر فقہا بھی اس کے لیے ایک درجے کی شاعری کی اجازت، وہ میوزک کی اجازت دیتے ہیں، اس کے بغیر پھر مر جائے گا۔ تو اب یہ میری بات سن کے یہی موقع ہے بول کے آج سے جا کے دنا دن گانے کرنا شروع کریں۔ مریض، جیسے مریض کو حرام چیز کی بھی دوا دی جا سکتی نا، کوئی دوا ہے ہی نہیں، مر جائے گا، تو حرام جو چیز ہے اس کی بھی دوا دیتے ہیں جب مرنے کا امکان رہتا ہے۔ تو یہ شاعری وہ چیز ہے، گنگنانا وہ چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تو شاعر نہیں تھے، مگر اشعار سننے کا بہت ذوق تھا، اور جو شاعر صحابہ تھے ان کا بہت بڑا مقام تھا حضور کی محفل میں۔ حضور اپنے ممبر پہ کبھی کسی کو نہیں ٹھہرنے دیے، لیکن حضرت حسان بن ثابت کو ممبر پہ کھڑا کرتے تھے اور وہ اشعار پڑھتے تھے، میرے ماں باپ تم پہ قربان بولتے تھے، اور بولتے تھے کہ حسان کے اشعار کافروں پر تیروں اور نیزوں سے زیادہ بھاری ہے۔ ایک مرتبہ سواری پہ تشریف لے جا رہے تھے، امیہ بن سلط جاہلیت کے زمانے کا شاعر، بڑا اچھا شاعر گزرا۔ اب یہ اونٹ چلانے والے، اونٹ بھی جو ہے بغیر گنگنائے کے چلتا نہیں، خودی خانی پڑھنا ہوگا، مست اگر گنگناتا جائے گا تو اونٹ مست چلتا ہے، جتنا زیادہ جو ہے آپ گانا مست گائیں گے اتنا اونٹ جو ہے اور بھگتا ہے اور بھگتا ہے۔ ایک مرتبہ وہ اونٹنی چلانے والے بہت مست گا رہے تھے تو حضور نے روکا، رویدہ یا انجشہ، انجشہ ذرا ٹھہر کے، رفقم بالخواریر، گلاسز کے ساتھ نرمی کرو، یعنی اونٹ پہ جو ہے خواتین سوار ہیں، تم ایسے ہی اگر گنگناتے جاؤ گے تو پھر اونٹ بھاگنا شروع ہو گئے۔ تو قواریر آئینے، آپ گینے، چونکہ پیچھے ازواج مطہرات بیٹھی ہوئی تھیں، تو حضور نے فرمایا ہینڈل وتھ کیئر، گلاسز جو رہتے نہیں، گلاس کا کوئی آئٹم ہے اس کو ٹرانسپورٹ میں ڈالنا ہے تو اس پہ کیا لکھا تھا، ہینڈل وتھ کیئر۔ چونکہ پیچھے خواتین بیٹھی ہوئی تھیں، حضور نے خودی خاں سے کہا، اونٹ چلانے والے سے کہا کہ ذرا سنبھل کے، زیادہ اشعار مت پڑھو، پھر اونٹ جو ہے بھاگنے لگیں گے تو پھر عورتوں کو مشکل ہو جائے گی۔ تو امیہ بن سلط کا شعر پڑھا ایک صحابی نے، واہ 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 واہ، اور سناؤ، اور ایک شعر پڑھا، اور سناؤ، دوبارہ اور سناؤ، دوسرا۔ تو ایک ہی سفر میں 100 اشعار سے زیادہ حضور نے سنائے۔ تو شعر سے مزہ لینا، شعر یاد رہنا، یہ محبت کی دنیا میں کمپلسری ہے، روکھے لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے، روکا رہ ہی نہیں سکتا، اللہ کی محبت آنے کے بعد کہاں سے روکا رہے گا۔ محبت تو جو ہے مست کر دیتی ہے، کبھی غم طاری ہو جاتا ہے، کبھی جذب طاری ہو جاتا ہے، کبھی شوق طاری ہو جاتا ہے، اس کے بغیر محبت چلتی نہیں۔ کوئی بھی فیلنگ بغیر گانے کی بنتی کیا؟ تازہ مثال، نئے مثال دینا پڑتا، بغیر گانے کی فلم رہتی کیا؟ نہیں رہتی۔ تو بغیر شاعری کے اللہ کی محبت کا سفر بھی طے نہیں ہوتا۔ مناجات میں تو بہت جو ہے، حضرت تورات ہے کیا؟ تورات پوری کیا ہے؟ مناجات ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کی، جو اللہ کی محبت میں نظمیں پڑھتے تھے، وہی ہے تورات۔ اور ان کو ایسا لحن تھا، ایسی خوبصورت آواز تھی، ایسی دھنیں تھیں ان کی کہ جب وہ گاتے تھے تو پرندے رک جاتے۔ قرآن مجید میں تذکرہ اس کا اللہ نے فرمایا، پہاڑ اور پرندے سب جو ہے ان کا ساتھ دیتے تھے جب وہ گاتے تھے۔ تو بہرحال یہ تھوڑی گفتگو ضروری تھی تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ یہ کتنی ضروری چیز ہے۔ جن کو بھی اللہ کی محبت میں آگے بڑھنا ہے، اشعار چاہیے، ان کو یاد رکھنا چاہیے، گنگنانا چاہیے، تنہائی میں عبادت کے پہلے بعد میں کبھی اللہ کو مناجات کے ذریعے سے بھی یاد کرتے رہنا چاہیے۔ یہ ہے، یہ حضرت تو ڈائریکٹ نہیں پڑھتے، مگر جو ہے کوئی صاحب مراقبے کے وقت دوسرے صاحب بازو کو پڑھتے ہیں اس کو، اس لیے کہ اس کی جو
ٹون ہے نا، یہ پرانے گانے کے ٹائپ کی ہے، جو جس پہ عام طور پہ یہ پڑھی جا رہی ہے، اس وجہ سے حضرت خود نہیں پڑھتے اس کو، اس سے صاحب پڑھتے ہیں، مگر اشعار بہت اعلیٰ درجے کے ہیں، بہت توبہ کے اشعار ہے یہ۔ میں تیرے سامنے، بہت روتے ہیں لوگ جب مراقب کے وقت، کیونکہ تھوڑا بہت ذکر کے بعد یہ دعا پڑھی جاتی ہے، توبہ کا بیان رہتا ہے، بہت روتے ہیں لوگ۔ میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے۔ میں گناہگار ہوں، میں سیاہ، اب اس کو نظم کی طرح مت سنیے، مناجات کی طرح آپ بھی اللہ کو مخاطب کر کے وہ اللہ سے آپ بول رہے ہیں ویسا سنیے، اشعار کیسے ہے ویسا نہیں، آپ خود بھی اس کو باضابطہ ادب سے بیٹھ کے، اس لیے کہ یہ توبہ کر رہا ہے اس میں آدمی، ادب سے بیٹھ کے میرے ساتھ ساتھ دل میں آپ پڑھیے اس کو۔ میں تیرے سامنے، میں گناہگار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں۔ گناہگار کا لفظ تو سب جانتے ہیں، سیاہ کار جس کے کرتوت کالے ہیں، میرے کام میرے کرتوت کالے ہیں، خطا غلطی کو کہتے ہیں خطا کار ہوں، اور سزاوار ہوں تب سزا کے قابل ہوں، لائق ہوں۔ میں گناہگار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میرے سجدوں میں تیری ہی حمد و ثنا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے۔ میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گناہگار کو تو نہ دینا سزا، میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گناہگار کو تو نہ دینا سزا، میری آہوں کو سن، میری آہوں کو سن لے اے حاجت روا، میری آہوں کو سن لے اے حاجت روا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا۔ مجھ پہ جب بھی مصیبت بنی ہے الہ، مجھ پہ جب بھی مصیبت بنی ہے خدا، وہ تیرے نام سے ہی ٹلی ہے خدا، مشکلیں حل کرو، مشکلیں حل کرو، سب کے مشکل کشا، مشکلیں حل کرو،
سب کے مشکل کشا میرا کوئی نہیں، اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے، میں تو غفار ہوں تو نے خود ہی کہا، نہیں کوئی نہیں تیرے شہباز کا، بخش دوں گا میں تجھ کو ہے وعدہ تیرا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تو غفار ہوں تو نے خود ہی کہا، میں تو غفار ہوں تو نے خود ہی کہا، نہیں کوئی نہیں تیرے شہباز کا، بخش دوں گا میں تجھ کو ہے وعدہ تیرا، بخش دوں گا میں تجھ کو ہے وعدہ تیرا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا۔ اور ایک جو اکثر مناجات میں پڑھتے ہیں، میں بھی بہت پڑھتا ہوں، 2-4 شعر ہی پڑھتا ہوں، یہاں پوری نظم ہے۔ ہوا و حرص والا دل بدل دے، ہوا کہتے ہیں خواہش، بری خواہشات، حرص تو معلوم ہے سب کو، اور پیسہ اور بری خواہشات، تو بری خواہشات کرنے والا دل بدل دے۔ اب چونکہ لوگ ہوا نہیں سمجھتے اس لیے میں جو ہے پڑھتے ہو گناہ لفظ بولتا ہوں، گناہ اور حرص والا، اصل لفظ ہے ہوا اور حرص والا۔ ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے۔ دل کی دنیا کا مطلب دل میں جو محبتیں ہیں، بیکار کی چیزوں سے ہے، برے جذبات ہے، وہ جو دل کی میری کیفیت ہے وہ بدل کے اپنی محبت والا دل عطا فرما، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے۔ رہوں بیٹھا میں اپنا سر جھکا کر، سرور ایسا عطا کر دل بدل دے۔ کہہ رہا ہے کہ میں مراقبے میں بیٹھوں تو بس بیٹھا ہی رہ جاؤں، آپ کے ذکر میں ایسا سرور دیجئے کہ بس سر جھکا کے میں مراقبے میں بیٹھا رہوں۔ رہوں بیٹھا میں اپنا سر جھکا کر، سرور ایسا عطا کر دل بدل دے۔ گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے۔ میرا رستہ بدل یعنی گناہ کے راستے سے مجھے ہٹا کر فرما برداری کے راستے پہ لائیے۔ سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں،
میرے دل کی دھڑکن میں آپ کا نام سنائی دے، ایسا دل میں بٹھا دیجیے اپنا. اور جب دل میں دھڑکنوں میں نام چلنے لگے گا تو پھر مزہ آئے گا. تو یہ دل جو ہے نا روحانی دل ہے، گوشت والا دل نہیں. روحانی دل میں آواز آئے اللہ 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 کی، تو جب دل جاری ہو جاتا ہے تو خوب آدمی کو مزہ آتا ہے. دھڑکنوں میں ہی اللہ کا نام سنائی دیتا ہے. سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے. سہل فرما مسلسل یاد اپنی، سہل کے معنی آسان، آسان کر دیجئے. مسلسل یاد وقوف قلبی، ہمیشہ اللہ اللہ جو سکھایا جاتا ہے ہمارے سلسلے میں کہ 24 گھنٹے میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. یہ دھیان بن جانا، ہر وقت دل میں اللہ اللہ چلتا رہے. تو یہ جو ذکر ہے ہمارے سلسلے کا، اس کو اللہ آسان کر دے، دعا کر رہا ہے. سہل فرما مسلسل یاد اپنی، خدایا رحم فرما دل بدل دے. یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی، جو زندہ بھی ہے مردہ دل بدل دے. بظاہر دل ہے دھڑک رہا ہے، لیکن اللہ کی معرفت میں اندھا ہے، اللہ کی محبت میں اندھا ہے، مردہ ہو گیا ایک دم. تو میرا دل زندہ بھی ہے مگر مردہ بھی ہے. تو یہ ایسا دل جو ہے میرے دل کو اللہ زندہ فرما. ایک ایسا دل ہے سینے میں الہی، جو زندہ بھی ہے مردہ دل بدل دے. تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے. اللہ بولے کہ یہ میرا بندہ ہے. جیسے قرآن میں اللہ فرمایا جو میرا بندہ ہے، شیطان تو اس کو بھٹکا نہیں سکتا. تو آپ مجھے اپنا کہیں، ایسا مجھے بنا دیجیے. تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے. پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، در پر نے دروازے پر، تیری بارگاہ میں شکستہ ٹوٹا ہوا دل لے کے پڑا ہوا ہوں. کب یہ دل کے اندر سے دنیا کی محبت جائے گی، کب گندے خیالات جائیں گے، کب وسوسے جائیں گے، یہ دل میرا دل کب بنے گا. اسی غم کو لے کے میں تیرے در پہ بیٹھا ہوں. میرے دل کو یا اللہ سنوار دے. اس میں غمگین ہوں، دل شکستہ ہے نا، غمگین ہوں. پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے. کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے. اے اللہ اپنی محبت کا ایسا غم عطا فرما کہ دنیا کی ہر خوشی میں قربان کر دوں. تیرے غم کی خاطر، تیری محبت کے میٹھے درد کی خاطر میں اس کی کیفیت میں ہر خوشی قربان کر دوں. کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے. جو ہو دیدار تیرا روز محشر، جو ہو دیدار تیرا روز محشر، تو دیکھے مسکرا کر دل بدل دے. محشر جہاں سارے انسانوں کو جمع کیا جائے گا اس کو محشر بولتے ہیں. حشر کے معنی جمع کرنے کے. قیامت میں سب کو خبروں سے نکال کے جو جمع کرے گا، کیا جائے گا. اس دن جب آپ کا دیدار ہو تو آپ مسکرا کر مجھے دیکھیں. جب آپ کا سامنا ہو تو آپ کی مسکراہٹ ملے. میں ایسے اعمال کر کے آؤں، ایسی محبت لے کے آؤں، مجھے دیکھتے آپ مسکرا اٹھیں. ہاں آیا میرے بندے، بہت یاد کرتا تھا مجھے. تو ایسا دل دیے اللہ. وہاں دل پوچھنے والے ہیں اللہ مت. جو میرا دل دیکھتے مسکرائے اللہ کیا دل لے کے آیا، پوری میری محبت ہی بری ہوئی ہے. اللہ مسکرائے، ایسا دل بنا دے.
رہوں میں سر بسجدہ تیرے در پر، بس ہمیشہ میں تیرے در پہ سجدے میں رہوں، یعنی فرما بردار بن کے رہوں۔ رہوں میں سر بسجدہ تیرے در پر، خشوع ایسا عطا کر دل بدل دے۔ ایسا اللہ تعالیٰ کا ایسا خشوع ادب عطا فرما کہ بس اتنا خشیت، اللہ کا ڈر کہ جب دیکھو میں سجدے میں ہوں، یعنی تیری اطاعت میں رہوں، من مانی نہ کروں، ایسا دل مجھے دیجیے، ایسے دل میں اپنا خوف، اپنا دبدبہ دیجیے۔ ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، ماں سوا یعنی اللہ کے سوا جو کچھ ہے اس کو ماں سوا بولتے ہیں۔ ماں عربی کا لفظ ہے جو، اس کے معنی ماں کے معنی جو، سوا کا مطلب غیر ہے، جو غیر ہے آپ کے ہٹ کے، جو بھی غیر ہے، تو جو بھی آپ کو چھوڑ کے جو بھی چیز ہے سب سے میں اپنی آنکھ کو ہٹا لوں، سب سے میری دلچسپی، امیدیں، خوف ختم ہو جائے، میرا ہر کام بس تیرے لیے ہو۔ ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے۔ میری فریاد سن لے میری مولا، فریاد جو ہے درخواست بولتے ہیں، روتے ہوئے جو اپنی ضرورت پیش کی جائے اس کو فریاد بولتے ہیں، روتے ہوئے جو بولتے ہیں۔ میری فریاد سن لے میری مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، ہوا حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ اب ایک کلام بہت مشہور ہے، کس کا ہے یہ؟ مولانا محمد علی جوہر کا ہے یا کس کا ہے؟ آہ جاتی ہے فلک پر، یاد ہے کہ سب کس کا ہے؟ ظفر صاحب کا یا محمد علی جوہر کا ہے؟ امت کے حالات پہ جو ہے انہوں نے یہ کلام کہا ہے، تو مراقبے میں پڑھتے ہیں امت کے اوپر جو اس وقت مصیبتیں آئی ہیں اس پہ بہت مشہور ہے، ایک صدی سے گونج رہا ہے۔ آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے۔ اللہ سے امت کے حالات رو کے بیان کر رہے ہیں، بول رہے ہیں کہ میری آہ اب فلک تک جا رہی ہے، بادلوں بیچ میں سے ہٹ جاؤ، راستہ دے دو، میرا نالہ، میری درد کو اللہ تک جانے دے دو۔ آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے۔ اے صبا ہاں عرض کر عرش الہی تام کے۔ اب اوپر کون لے جا رہی ہے ہماری دعا؟ ہوا، ہوا کا نام صبا، جو خوشخبری لے کے آتی وہ ہوا کو بولتے ہیں باد صبا۔ تو ہوا کو بول رہے جا میری درخواست لے کے جا، اور اللہ کا جو عرش ہے اس کا پایا پکڑ کے یہ عرض کر۔ اے صبا ہاں عرض کر، گزارش کر، پیش کر۔ اے صبا ہاں عرض کر عرش الہی تام کے، اے خدا اب پھیر دے رخ گردش ایام کے۔ برے حالات آتے ہیں تو اردو میں گردش میں ہے فلاں بولتے ہیں، گردش میں نہیں، جو دن گھوم گئے ہیں، برے حالات۔ اے صبا ہاں عرض کر عرش الہی تام کے، اے خدا اب پھیر دے رخ گردش ایام کے۔ صلح تھی کل جن سے اب وہ برسرے پیکار ہیں، وقت اور تقدیر دونوں
در پہ آزار ہیں. کل تک جن سے لڑائی نہیں تھی، سب ہماری بات سنتے تھے، دب کے رہتے تھے، مل کے رہنا چاہتے تھے، ادب کرتے تھے، درا درا بولتے تھے، سائے بلو بولتے تھے. کل تک جو، اب وہ جنگ پہ آ گئے ہیں، لڑنے پہ، پیکار، اب وہ لڑنے کے اوپر آ گئے ہیں. وقت بھی اور تقدیر بھی، دونوں بھی تکلیف دینے کے اوپر آمادہ ہے. وقت بھی جو ہے تکلیف دینے پہ آمادہ ہے، تقدیر بھی تکلیف دینے پر آمادہ ہے. تو یہ شاعری میں ایسا بولنے کی اجازت ہے، شاعری میں، ورنہ وقت کے خلاف بولنا گناہ ہے، تقدیر کے خلاف بولنا بھی گناہ ہے. بول رہے کہ حالات ایسے ہیں، یعنی حالات سنا رہے، اس پہ اعتراض نہیں ہے اندر سے. صلح تھی کل جن سے اب وہ برسرے پیکار ہیں، وقت اور تقدیر دونوں در پہ آزار ہیں. آزار تکلیف کو بولتے ہیں. در پہ مطلب اس کے پیچھے پڑے ہیں، تکلیف دینے کے لیے پیچھے پڑے ہیں. ڈھونڈتے ہیں اب مداوا سوزش غم کے لیے، کر رہے ہیں زخم دل فریاد مرہم کے لیے. تو غم کی جو جلن ہو رہی ہے، سوزش غم، یہ دنیا کی جو مصیبتیں آ رہی ہیں، ہر طرف سے مار پڑ رہی ہے، اس کی جو جلن ہو رہی ہے، اس کا ہم علاج ڈھونڈ رہے ہیں. اب آپ کے سامنے درخواست کر رہے ہیں، دعا کے لیے آ کے بیٹھے ہیں. یہ جو دل جل رہا ہے، اس کی کچھ دوا دیجئے، اس کا کوئی مرہم دیجئے. دل کے جو زخم ہیں وہ آپ سے فریاد کر رہے ہیں اللہ کہ یہ اس کی کوئی علاج فرمائیے. ڈھونڈتے ہیں اب مداوا سوزش غم کے لیے، کر رہے ہیں زخم دل فریاد مرہم کے لیے. رحم کر اپنا نہ آئینے کرم وقت بھول جا، رحم کر اپنے نہ آئینے کرم کو بھول جا. ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا. رحم کر اپنے نائینے کرم کو بھول جا. ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا. میں کہ اللہ رحم فرمائیے، آپ کا تو دستور ہے کرم کرنے کا، آپ کریم ہیں، آپ کا جو طریقہ ہے آپ تو کرم کرتے ہیں. بندہ غلطیاں کرتا ہے تو آپ اس کے بدلے میں معاف کرنا اور کرم کرنا، یہ آپ کا دستور ہے اللہ. اپنے دستور کو آپ مت بھول جائیے. ہم آپ کو بھول رہے ہیں مگر آپ ہم کو مت بھلائیے. رحم کر اپنے نہ آئینے کرم کو بھول جا. ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا. خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے. خلق کے راندے مطلب سب جو دیکھو ہم کو ڈھکیل رہا ہے، سب کو ذلیل کر رہے ہیں، سب مسلمانوں کو جو ہے ڈیگریڈ کر دے رہے ہیں. کیا ہے تمہاری کیا پوزیشن ہے، ہٹ جاؤ. سب ذلیل کر رہے ہیں اور دنیا ہم کو ٹھکرائی ہوئی ہے. ہر ترقی کے موقع پر، عزت کے موقع پر، اقتدار کے موقع پر سب ہم کو ڈھکیل دیا گیا ہے دور. تو سب سے جوتے کھا کے، سب سے جو ہے مار کھا کے، ذلت اٹھا کے اب تیرے در پہ آئے ہیں، اب ہاتھ پھیلا رہے ہیں تیرے در پہ. خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے. خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں،
کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے. خار ہیں، خار ذلیل کو بولتے ہیں، بے عزت جو ہے، اور بدکار اعمال خراب ہیں. خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں. کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے. حق پرستوں کی اگر تو نے دل جوئی، حق پرستوں کی اگر کہ تو نے دل جوئی نہیں. حق پرست میں مسلمان چونکہ حق ہے، گناہ گار ہیں، ذلیل ہیں، مگر سچا دین ہمارے پاس ہے اور حق کو مان رہے ہیں. ہم آپ کو مان رہے ہیں، آپ کے دین کو. اعمال ٹھیک نہیں ہے ہمارے، ذلیل ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن آپ کا جو دین ہے، حق ہے، اس کو ہم ماننے والے ہیں. تو آپ ہماری دلجوئی کیے، ہمارے غم کو دور کیجیے، ہم کو سہارا دیجیے، حالات کو درست فرمائیے. اگر آپ کو ہم مانتے، اگر آپ ہماری دلجوئی نہیں کریں گے تو یہ جو بت ہیں، یہ جھوٹے خدا ہیں، بت ہیں شیطانی، یہ ہم کو تانا دیں گے کہ مسلمان کا کوئی خدا نہیں. بت بولیں گے ہماری تو پوجا کرتے نہیں، جس کے ہم نے سجدہ کرتے وہ ہے ہی نہیں، اصل میں وہ خدا ہی نہیں ہے. وہ بولیں گے، اگر بت ایسا بولیں گے. وہ کہہ رہے ہیں حق پرستوں کی اگر کہ تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں. تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں. آہ جاتی ہے فلک پر، فلک آسمان، آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے. بادلو ہٹ جاؤ، دے دو راہ جانے کے لیے. یہ بھی میں بھی تھوڑی اس میں کچھ اشعار پڑھتا رہتا ہوں، پوری نظم یہاں پر ہے. کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. حاجت روا، حاجتوں کو، ضرورتوں کو پوری کرنے والا کون ہے اللہ. تو اب ہم تجھ کو چھوڑ کے کہاں جائیں، کس سے مانگیں گے، کس سے بولیں گے، کہاں جائیں. کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. سب کا داتا ہے تو، داتا دینے والا، سب کو عطا کرنے والا. سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. کون مقبول ہے، کون مردود ہے. اب اپنی طرف متوجہ ہو گیا شاعر کہ معلوم نہیں اللہ کے پاس میں مقبول ہوں یا مردود ہوں. مقبول اللہ جس کو قبول کر لیں، ہاں تو میرا بندہ ہے آ. اور مردود جس کو اللہ ریجیکٹ کر دیں گے، چل تیری نماز نہیں چاہیے، تیری بات نہیں، تیری دعا نہیں چاہیے، چل. تو بے خبر اے انسان، اے مسلمان، تجھے کیا خبر کہ کون کیا ہے. دنیا میں کیا پتہ چلے گا کہ کون مقبول ہے کون مردود ہے. جب تلیں گے عمل سب کے میزان ترازو، قیامت میں جو اعمال کی ترازو ہے، جب ترازو پہ اعمال تلیں گے تب کھلے گا کہ کھوٹا کون ہے، کھرا کون ہے. اس میں سے کس کے اعمال قبولیت کے قابل تھے، کس کے اعمال رد کرنے کے قابل تھے. جب ترازو پہ تلیں گے اس دن پتہ چلے گا کہ ہم کھوٹے ہیں یا کھرے. کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، جب تلیں گے عمل
سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ پہلے پیسے جو رہتے تھے وہ اس کے ہوتے تھے، دھات کے ہوتے تھے، تو اس کے اوپر جو وہ رہتا نقش پرنٹ رہتا ہے وہ زیادہ استعمال ہونے کے بعد مٹ جاتا تھا، تو ویسے پیسے کو کھوٹا بولتے تھے، نہیں لیتے تھے اس کو، اور جس کے پرنٹ اچھا صحیح ہے اس کو کھرا سکہ بولتے تھے۔ تو کل قیامت میں جب اعمال تولیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہم میں کون کھوٹا سکہ ہے اور کون کھرا معنی صحیح اصلی۔ کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقسوم کی۔ مقسوم یعنی قسمت کی، جو حصہ دیا جاتا ہے، تقسیم کر کے جو دیا جائے اس کو مقسوم کہتے ہیں۔ قاسم تقسیم کرنے والا، مقسوم جس کو تقسیم کیا گیا ہے۔ اردو میڈیم والے تو مقسوم علیہ بول کے آتا ہے حساب میں۔ کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقسوم کی۔ رزق پہ جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، گدا فقیر کو بولتے ہیں، بادشاہ کو بھی پالنے والا کوئی اسی کے رزق سے بادشاہ پل رہا ہے، فقیر بھی اس کے رزق سے ہوگا۔ رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، جلوہ آرا بز میں عطا کون ہے۔ وہ دینے کی جو مجلس ہے جہاں سے بٹتا ہے، وہاں پر کون مسند پہ بیٹھا ہوا ہے؟ دینے والا، جہاں سے سب کو ملتا ہے وہ تو ہی ہے۔ رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، جلوہ آرائے بز میں عطا کون ہے۔ اولیاء تیرے محتاج اے رب کل، تیرے بندے ہیں سب انبیاء و رسل۔ لوگ جا کے جہاں مانگتے وہ سب بھی تیرے بندے ہی ہیں، سارے اولیاء تیرے بندے ہیں، انبیاء اور رسول سب تیرے بندے ہیں۔ ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے۔ تو انبیاء اولیاء کی عزت کس سے ہے؟ آپ سے ان کا تعلق ہے، اس لیے ان کی عزت ہے، الگ سے کیا ہے؟ ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے۔ یہ کئی لوگ جو ہے نیچے سر کر کے بیٹھے ہیں، ان کو اٹھاؤ، جا کے سو جاؤ بھائی، یہاں بیٹھ کے میری لائٹ آف کر دے رہے، نیند آ رہی تو چلے جاؤں، اتنا زبردستی کا سننا کیا ہے بھائی؟ جس کا دل لگ رہا بیٹھو، باقی لوگ سو جاؤ جا کے پیچھے۔ دل لگ رہا تو ٹھیک ہے بولو، ورنہ بند کر دیں گے۔ یہ کیا ہے؟ اشعار کی دنیا، مسجد نے تو واہ 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 بول کے سننے کا رہتا ہے، لوٹ پوٹ ہو گئے۔ اب یہاں ہے میں مردہ ہوں، تمہارا رو رہے بولے سا دکھ رہا۔ ایسا تھوڑی پڑھ سکتا آدمی، اشعار پڑھ سکتا کیا جب تک سامنے والے دلچسپ نہیں، کوئی ادھر اونگ رہا کوئی ادھر اونگ رہا، تو کیا ضرورت ہے ایسا سننے کی؟ تو جن کو سننا ہے وہ لوگ سامنے آ جاؤ، جن کو تھکن ہو رہی پیچھے چلے جاؤ، جگہ دے دو، کوئی آئے تو سلا دو، ہر ایک کو حق ہے سونے کا۔ واقعتاً بولو میں کوئی ڈانٹ پانٹ نہیں، جس کو نیند آ رہی، جن کو شیر کا بھینس کے سامنے بینج بجائے کیا ہوتا، ان کو اس کی دم ہے نہ آنی، خالی کمانے کی مشین بن گئی، بولو چلے جاؤ یہاں سامنے بیٹھ کے میرے کو پریشان کر۔ میرا مالک میری سن رہا ہے فغاں رونا، جانتا ہے وہ خاموشیوں کی زباں۔ میں رو کے بولوں تو بھی آپ سنتے، میرا دل جو رو رہا وہ بھی آپ دیکھتے۔ بعض وقت آدمی رو کے دعا کرتا، بعض وقت روتا نہیں مگر دل روتا رہتا ہے۔ تو آپ کو آواز کا رونا بھی سنے آتا، آپ کو دل کا رونا بھی آپ کو سنائی دیتا ہے۔ اب میری راہ میں کوئی حائل نہ ہو، نامہ بر کیا بلا ہے صبا کون ہے۔ اور کہ آپ تو دل کی صدا سننے والے ہیں۔ اب میں جو دعا کر رہا ہوں، میرے راستے میں اب کوئی
رکاوٹ ہو ہی نہیں سکتی، آپ تو دل کی سنتے ہیں۔ اب یہ جو عاشق لوگ رہتے ہیں، یہ لوگ کیا کرتے، ہوا کے رخ پہ چٹھی پھینکتے، اڑ کے جانا بول کے، ہوا چاہیے ان کو موافق میں، اور نامہ بر چاہیے، پرندہ ڈھونڈتے لو، ایسا کبوتر کوئی ٹریننگ کیا ہوا، اس کے پاؤں کو جو ہے اپنی درخواست لگا کے محبوبہ کے پاس بھیجتے۔ تو میرا تو آپ ڈائریکٹ دل کی سننے والے محبوب ہیں، مجھے وہ کبوتر کی کیا ضرورت ہے، مجھے موافق ہوا کی کیا ضرورت ہے، کوئی رکاوٹ ہی نہیں، آپ تو بالکل ڈائریکٹ سننے والے ہیں۔ میرا مالک میری سن رہا ہے فغاں، جانتا ہے وہ خاموشیوں کی زباں، اب میری راہ میں کوئی حائل نہ ہو، نام بر کیا بلا ہے، صبا کون ہے۔ دم ہے تو ایسا شعر بولو، ہاں ایسا سن رہے ہیں، ہم کو بھی آتا بولے ایسا ڈھلا سن رہے ہے، خبر بھی وہی، مبتدا بھی وہی، ناخدا بھی وہی ہے، خدا بھی وہی۔ عربی لینگویج میں مبتدا خبر بولتے ہیں، تو کہ مبتدا بھی تو ہے، خبر بھی تو ہے، کوئی بھی جملہ ہے نا، ہاں تو بولے کہ مسجد بڑی ہے، بولے آمینہ مسجد ہے نا، مسجد اچھی ہے، تو مسجد کو بولتے ہیں عربی میں مبتدا، اور مسجد اچھی ہے وہ کیا بولتے ہیں، خبر۔ تو اس کائنات میں وجود کا بھی ذریعہ تو ہے، اب جو وجود میں آیا ہوا ہے وہ بھی سب تیری کار، اور ناخدا بھی وہی ہے، کشتی چلانے والے کو بولتے جو سمندر میں سے طوفان میں سے بچا کے نکال دیتا ہے، ناخدا بھی وہی ہے اور خدا بھی وہی ہے خبر بھی وہی، مبتدا بھی۔ میں رہ تو ساتھ ساتھ گنگناتا تھا، کوئی بھی نہیں گنگنا رہا، کس کو پتہ ہی نہیں ہے گنگنا کے سنتے ہوئے کیا لوگ آئے ہوئے، آدمی آئے پتھرے ہے، خبر بھی وہی، مبتدا بھی وہی، ناخدا بھی وہی ہے، خدا بھی وہی، جو ہے سارے جہانوں میں جلوہ نما، اس احد کے سوا دوسرا کون ہے۔ اور کہ سارے جہانوں میں جس کا جلوہ ہے وہ احد ہے، وہ قل اللہ احد، وہی تو ہے، سب طرف نظر آ رہا ہے۔ اولیاء انبیاء اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی ہوئے تو مصیبت آئی، تو چاہے اولیاء پہ مصیبت آئی، نبیوں پہ مصیبت آئی، یا حضور کے گھرانے پہ کربلا میں آئی، اور تابعین پہ بھی آئی، صحابہ کے شاگردوں پر، صحابہ پہ بھی جو آئی۔ اولیاء انبیاء اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے، تو یہ سب بھی بولے تو ہی ہے بس۔ اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے، کچھ نظر نہ آنے پہ بھی مانتے۔ اہل فکر و نظر جانتے، میرے ساتھ گنگنا بھی وہ بھی سیکھنا پڑتا، ہوتے ہوتے آئیں گا شاید، ہاں تو اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے۔ کچھ شعر چھوٹ گیا، ہاں اب آخری شعر آ گیا، اے نصیر عشق تو، شاعر کا نام آ گیا، اے نصیر عشق تو فضل باری سمجھ، اللہ کو اللہ کا نام باری بھی ہے نا شروع کرنا، تو اللہ کا فضل سمجھ، اے نصیر عشق تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے۔ اب شعر پڑھتے پڑھتے دیکھ رہا شاعر، سو واہ 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 واہ، یہاں نہیں بولے تو کیا وہاں پڑھے سو بولے ہوں گے بعض لوگ، تو سب لوگ ٹوٹ پڑ رہے، تو شاعر بول رہا کہ تیرے طرف کون دیکھتا، یہ شاعری بھی بس اس کا فضل ہے۔
یہ علامہ اقبال کا اشعار ہے. ہاں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. یہ زندگی کیا ہے؟ کہاں ملتا؟ کہ دور لائبریری میں جانے کی ضرورت نہیں، اپنے دل میں ہی ڈوبو، ذرا اپنے اندر ڈوبو، وہاں مل جاتا راز. اللہ کی معرفت بھی ہو جاتی ہے، اپنی معرفت ہو جاتی ہے، کہیں دور جانے کی بات نہیں، سب یہیں رکھا ہوا ہے. تو اپنے آپ میں، اپنے دل میں ڈوبنا سیکھو زندگی کا. تو اگر اپنے میں ڈوب نہیں بن رہے تو اپنے ہی نہیں بن رہے نا. تو اللہ میں بول رہے ارے اپنے تو بن رہے، بیوقوف، تیرے دل میں جا کے تو کوئی نہیں سمجھ لے، تو اپنا ہی نہیں بن رہا، شیطان کا بن کے پھر رہا، اپنا نہیں بن رہا، اپنے کو نہیں پہچان رہا. تو اگر پڑھو، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. من بولے تو دل نا، وہ بھی معلوم ہے کہ نہیں ہے؟ من کی دنیا، من کی دنیا، مست آ جا رہا. من کی دنیا، دل کی دنیا بولتے جب جھوم رہے. من کی دنیا، من کی دنیا، سوز و مستی جذب و شوق. اس دنیا میں کیا ہے؟ کبھی وہ غمگین رہتا، کبھی مستی میں رہتا، کبھی جذب میں رہتا، کبھی شوق کی کیفیت میں رہتا، کھو کے رہتا اپنے محبوب کے لیے. من کی دنیا، من کی دنیا، سوز و مستی جذب و شوق. تن کی دنیا، جسم کی دنیا، جسم کے پیچھے پھرتے رہتے نا، تن کی دنیا، تن ایسا بولنا اس کو، تن کی دنیا، تن کی دنیا. اس میں کیا ہے؟ سود و سودا، مکر و فن. کبھی بھی پیسہ پیسہ پیسہ، کیا فائدہ؟ اس سے فائدہ اٹھاؤں، اس سے فائدہ اٹھاؤں، اس کو لوٹوں، اس کو لوٹوں. سود بے تو فائدہ. اور سودا، جب دیکھو اس کا سودا، کھاؤں کس کا، کھاؤں کس کو ڈباؤں، کدھر سے لوں، وہ رہتا. اور مکر و فن، مکاری. یہ تن کی دنیا، جسم کی دنیا ہے، کبھی بھی مکانی اور فن بازی، ہر چیز کو ایک فن بنا کے رہتا. من کی دنیا سادگی رہتی، کوئی فن نہیں. دل سے تقریر کرنے والا سادی بات کرتا، اور بعض لوگ آواز نیچے کرتے رہتے، نیچے کرتے رہتے، چیخا مارتے رہتے، کیا کرتے رہتے. وہ تقریر فن ہے ان کی. اور جو دل سے بولنے والے اللہ رہتے، اللہ والے جو رہتے، سادہ بولتے، سادے جملے، نہ لفاظی، کچھ بھی نہیں، مگر دل کی دنیا بدل جاتی. اثر ہوا جو یہ تقریر کا کمال نہیں، میرا خلوص مخاطب تھا، میں کہاں بولا. تو تن کی دنیا میں ہر چیز فنکاری، سمجھے. دینی بات کرے تو اس کو بھی فنکاری بنا دیتے. تو بول رہے ہیں کہ من کی دنیا، دل کی دنیا میں ڈوب کے دیکھ اے مسلمان، تو اپنی دل کی دنیا میں جا، اللہ کی محبت سیکھ. اس کے بعد کیسی مستی رہتی، کبھی بھی تو مست رہے گا، یہیں جنت کے مزے آئیں گے. دل کی دنیا اپنی آباد کر. یہ جسم کی جو دنیا ہے، تن کی دنیا، اچھے کپڑے، فیشن، پیسہ کمانا، میک اپ کرنا، گاڑیاں لے کے پھرتے رہنا کٹا مارتے ہوئے، یہ تن کی دنیا کیا ہے؟ یہ بس اس کے اندر پیسے کے چکر ہے، مکاری ہے، فنکاری ہے. چلیے میرے ساتھ پڑھیے. من کی دنیا، من کی دنیا، سوز و مستی جذب و شوق. تن کی دنیا، تن کی دنیا، سود و سودا، مکر و فن. من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں. کیا بولتے ہیں ہمارے سلسلہ نقشبندیہ میں؟ جو ایک مرتبہ بولو فنائے قلب کسی کو حاصل ہوئی، یعنی دل جو ہے اللہ کی یاد میں ڈوب گیا، ایک پھر کبھی وہ واپس نہیں آتا.
وہ جو کیفیت رہتی اس سے پھر گناہ کی دنیا میں نہیں آتا۔ ایک مرتبہ ذکر کرتے کرتے اس مقام پہ آ گیا کہ دل اللہ کی یاد میں کھو گیا، پھر اب وہ گناہ دوسری دنیا میں، پھر غفلت کی دنیا میں نہیں آ سکتا۔ جیسے ایک بچہ بالغ ہونے کے بعد پھر نابالغ ہوتا گیا، ایسے ہی جب سلسلے میں سبق تیاری اسباق سے گزرتے ہوئے جب فنائے قلب حاصل ہو جاتا، یہ ابتدائی پہلا اسٹیج ہے یہ لائن کا، اس لائن کا، اور بہت آگے ہے دنیا، تو فنائے قلبی اگر حاصل ہو گئی تو پھر کبھی گناہ گار نہیں ہوتا، پھر واپس نہیں آتا۔ تو وہ رہے کہ یہ تو خیر یہ تو الگ سلسلے کی، وہ رہے کہ من کی دولت جب ہاتھ آتی ہے، جب دل کسی کا زندہ ہو جاتا ہے تو پھر یہ دولت لٹنے والی نہیں ہے، پھر ایک مرتبہ آنے کے بعد یہ جاتی نہیں ہے دولت۔ اور تن کی دولت جو پیسہ آج آتا کل چلے جاتا، سمجھے، کل کا کروڑ پتی آج جو ہے بچپتی رہتا، آتی جاتی، اس کا نام ہی کیا ہے؟ دولت۔ دالا ایدلو کے معنی پھرتے رہنے کو بولتے۔ یہ کیا ہے، کیا بولتے اس کو؟ ویشیا ہے۔ ویشیا ایک مرد کے پاس رہتی، پھر تیز رہتی، وہ ہے یہ دولت۔ اس کے معنی ہی ایک جگہ نہیں ٹکتی، وہ ٹکنے کے واسطے ہے ہی نہیں، سمجھے۔ تو تن کی جو دولت کیا ہے؟ وہ چھاؤں ہے، چھاؤں رہتی، کبھی ہٹ جاتی چھاؤں۔ تن کی دولت چھاؤں ہے، آتا ہے دھن، جاتا ہے دھن۔ چلو اب میرے ساتھ پڑھو۔ من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، تن کی دولت چھاؤں ہے، آتا ہے دھن، جاتا ہے دھن۔ من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، تن کی دولت چھاؤں ہے، آتا ہے دھن، جاتا ہے دھن۔ اب اس میں چینج کر دیے، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی بات ہے اصل علامہ اقبال کا شعر، تو یہاں محفل میں پڑھتے نا، اس کو چینج کر دیے، پانی پانی کر گئی مجھ کو تو مرشد کی یہ بات بول کے بنا دیے محفل کے حساب سے۔ علامہ اقبال قلندر بولتے ہیں، بھائی اللہ والے کو قلندر بولتے ہیں، اس کو اس کے ماننے والے مرشد بولتے ہیں، ہوتی بات اس واسطے۔ پانی پانی کر گئی، شرم سے میں پانی پانی ہو گیا، جو ہمارے مرشد جو بولے اس کو سن کے میں پانی پانی ہو گیا۔ کیا بولے انہوں؟ تو جھکا جب نفس کے غیر کے آگے، اللہ کو چھوڑ کے کسی بھی غیر کے آگے تو جھک گیا۔ وہاں علامہ اقبال غیر کے آگے بولے، انہوں نفس اور کلیئر کرنے کے واسطے نفس بولے۔ تو جب نفس کے آگے جھک گیا تو پھر نہ تن کی دولت رہتی نہ من کی رہتی، یہ بھی جاتا وہ بھی گیا، ابا بھی گیا بوبا بھی گیا، سب چلے جاتا۔ تو نفس کے آگے جھکا تو سب لٹ جائے گا، دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ اللہ کو چھوڑ کے غیر کے غلام بنے تو یہ بھی برباد، وہ بھی برباد۔ جب یہ شیخ بولے تو میں شرم سے پانی پانی ہوگا، اس لیے کہ میں غلام بنا ہوا ہوں نفس کا۔ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، جب جھکا تو غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من، جب جھکا تو نفس کے آگے نہ تن تیرا نہ من، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ خالی 10 دن اعتکاف میں آ کے پھر چلے گئے تو یہ دولت نہیں ملتی ہے۔ مستقل رابطہ رکھنا، مستقل ذکر کرنا، پھر ملتی، ایسا ملتی کہ پھر جاتی نہیں، پھر باعثہ پیچھے پھرتے رہتے، اس کے بعد ساری دنیا پیچھے پھرتی۔ جس کے دل میں اللہ کی محبت آ گئی سب کو غلام بنا دیتے اللہ تعالیٰ۔ قرآن مجید میں ہے سیدھا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، سب کے دل میں اس کی محبت ڈال دے، آسمان زمین میں۔ تو اگر بادشاہ بننا ہے، کامیاب ہونا ہے تو اللہ کی محبت، دل کو اپنے آباد کرنا۔ دل آباد کس سے ہوگا؟ ذکر سے ہوگا۔
اور ایک چھوٹی نظم یہ بھی مراقبے میں پڑھتے حضرت. ہاں اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو دل میں بسا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو دل میں بسا لو، اللہ سے لو لگا لو، اللہ کو اپنا بنا لو. یہ زندگی ایک مہلت ہے، روٹھے ہوئے رب کو منا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو. اب سب رشتوں کو چھوڑو، اللہ سے رشتہ جوڑو، اب سب رشتوں کو چھوڑو، اللہ سے رشتہ جوڑو، ہر غیر سے اب ہٹ کٹ کے اللہ سے لو لگا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو. اللہ سے غفلت کیسی، اللہ سے دوری کیسی، اب سب وردوں کو چھوڑو، اللہ کو ورد بنا لو. ورد جپم کو بولتے، کیا اس کا جپ رہا نام سمجھے، کبھی بیوی کے تذکرہ، کبھی دکان کا تذکرہ، یہ سب تذکرے چھوڑو، ورد جو بناؤ وظیفہ. وہ آندھرا میں گئے تو میں جب سے آپ کو جپ لکھتا بولتے ہیں، یہاں جپم کو تو سمجھ نہیں آ رہا، جب سے میں آپ کو جپ لکھتا ہوں گنٹو جا. اللہ سے غفلت کیسی، اللہ سے کب تک دور رہیں گے بولے، اللہ سے غفلت تمہاری یہ کیسی بھائی، ہے سمجھ میں آنے والی چیز ہے کیا؟ کب تک اللہ کو پہچانتے، ایمان رکھتے، صفات جانتے، 10 دن 7 دن اعتکاف بھی کر لیے، پھر اب دور رہتے ہوئے تو سمجھ میں آتا. اللہ سے غفلت کیسی، اللہ سے دوری کیسی، اب سب وردوں کو چھوڑو، اللہ کو ورد بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو. اور ایک بھی چھوٹی نظم ہے وہ پڑھتے ہیں حضرت، 5 اشعاری ہیں، مراقبے میں پڑھتے ہیں. دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے. اے اللہ میرا دل غمگین ہے، دنیا کے ہزاروں غم ہے، اس میں پریشانیاں ہیں، یہ دل کو مسرور کر دے، خوش کر دے. دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے. دل میں روشنی نہیں ہے، اندھیرا ہے، کنفیوز پریشان اندھیرا ہے دل، اس میں روشنی آتی ہے. روشنی آتی ہے، حق سمجھ میں آتا، کیا کام کرنا ہے سمجھ میں آتا، آج کیا کرنا ہے، کل کیا کرنا ہے، بزنس میں کیا کرنا ہے، گھر میں کیا کرنا ہے، بچہ پریشان کر رہا، بیوی نہیں سمجھ رہی، فٹ سمجھ میں آتے رہتا، کب کیا ایکشن لینا ہے. فریش رہتی طبیعت جب دل میں نور ہوتا ہے، کوئی ٹینشن نہیں. تو ویسا بنا دے میرا دل. دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے. فروزاں دل میں شمع طور کر دے، یہ گوشہ نور سے معمور کر دے. فروزاں بولتے روشن کو، اجالا، روشن، چراغ جلانا ہے فروزاں. تو میرے دل میں شمع روشن کر دے. شمع چراغ کو بولتے ہیں، شمع پہلے موم بتی کی رہتی تھی، تو شمع میرے دل میں اللہ روشن کر دے. کون سی؟ طور پہ جو شمع آپ روشن کیے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام، سخت سردی تھی، سوچ کے کہیں آگ لا کے تاپیں گے، سیکیں گے، سوچ کے وہاں پہاڑ پہ گئے، آگ ہے سمجھ کے وہاں گئے.
تو وہاں درخت کے اندر سے آگ جلتی ہوئی نظر آ رہی تھی. تو وہ کیا تھا؟ اللہ کا جلوہ تھا، وہ اللہ کا نور تھا، وہ کوئی آگ نہیں تھی. جب آگ لینے کے لیے قریب گئے تو یا موسیٰ انی انا اللہ، اندر سے موسیٰ میں اللہ ہوں، میں تو اللہ ہوں. ہاں بات ہوئی اللہ سے. تو وہ طور پہاڑ پہ جو شمع جل رہی تھی نہیں تیرے نور کی، وہ میرے دل میں جلا دے، بول رہے وہ چراغ میرے دل میں جلا دے، یعنی اپنا جلوہ میرے دل میں روشن کر دے. فروزہ مانے روشن کر دے، شمع تو چراغ ہے، چراغ شمع. یہ گوشہ نور سے، گوشہ حصے کو بولتے ہیں، میرے دل کا یہ جو گوشہ ہے، کونا ہے، وہ طور کا ایک گوشہ تھا. یہ بھی ایک گوشہ ہے. اس گوشے کو نور سے معمور مانے آباد کرنا. عمران آبادی کو بولتے ہیں عربی میں. تو آباد کر دے، ویران پڑا ہوا ہے میرا دل، یہ گوشہ، یہ حصہ، اس کو تو آباد کر دے نور سے. فروزاں دل میں شمع طور کر دے، یہ گوشہ نور سے معمور کر دے. میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے. اللہ میرا ظاہر بھی سنوار دیجئے، نیکوں کا حلیہ ہو جائے، سنتوں کی، شریعت کی زندگی ہو جائے، اور باقی ظاہری گناہ بھی نہ ہو، بد اخلاقی نہ ہو، جھوٹ نہ ہو. تو ظاہر میں چیز جو نیکی نظر آتی وہ بھی سنوار دے. لباس بھی سنت کا ہو جائے، چہرہ بھی سنت کا ہو جائے، اور صبح شام کے نظر آنے والی میری ایکٹیویٹیز بھی سنت کے مطابق ہو جائیں، سنور جائے. اور میرے اندر باطن میں جو، اب باطن میں کیا ہے؟ تکبر اندر چھپ کے رہتا ہو، اوپر سے جی جی آئیے آئیے بولتے رہتا، اندر تکبر بھر کے رہتا، تو وہ اندر رہتا ہو. تو اندر کینہ، بغض، حسد، شہوت سب اندر رہتے. تو میرے باطن، میرے اندر میں جو اندھیرا ہے وہ دور کر دے. ظلمت بولتے ہیں اندھیرے کو. میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے. میں وحدت پلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے. وحدت اللہ کے ایک ہونے کو بولتے ہیں. تو ہر جب ذکر آدمی کثرت سے کرتا ہے، ہر طرف اللہ ہی نظر آتے، کیفیت ایسی بن جاتی. جدھر دیکھو، جدھر دیکھا الہی تو ہی تو ہے، تو آدمی مست ہو جاتا. پرندہ چہچہاتے رہتا تو اس کو ایسا لگتا اللہ بول رہے ہو ایسا. ہوائیں چلتی رہتی تو ایسا بولتا اللہ مجھے چھو رہے ایسا. یہ ذکر کی کثرت کے بعد یہ غلبہ ہو جاتا محبت کا. ہر چیز ایسا اللہ نہیں ہے، مگر اس کو ایسا محسوس ہوتا. اب تینوں سلسلے تو وحدت الوجود کو مانتے، ہم لوگ نقش بندی لوگ وحدت الوجود نہیں، وحدت الشہود کو مانتے. تو یہ شعر جو ہے وحدت الوجود کے ٹائپ کا ہے. تو ہر طرف بس اللہ ہی اللہ محسوس ہونے لگے تو جو مستی آتی، جو وہ شراب مجھے پلا دے. اور توحید کے حساب سے بھی بس ایک ہی اللہ جب مقصود ہو جاتے ہیں، اللہ ہی اللہ، جب اللہ کی محبت کا نشہ چڑھ جاتا ہے تو پھر عجیب مستی ہوتی. تو بول رہے ہیں کہ میں وحدت توحید کی شراب پلا، بس آپ ہی مقصود بن جائیں، آپ ہی ہر طرف نظر آتے رہیں. تو میں وحدت، وحدت کی یعنی ایک اللہ ہی کا مشاہدہ ہونا. تو ایک اللہ تعالیٰ کے شہود کا نشہ، اس کی شراب پلا، مخمور کر دے، مجھے نشیلا بنا دے. مخمور خمر سے بنا ہے، جو نشے میں دھت ہے اس کو بولتے مخمور. محبت کے نشے میں چور کر دے. چور ہو جانا مطلب چورتے نہیں. روٹی چور کے دودھ میں ملاتے نا، سرید میں چورتے نا، ملا کے حل کر دیتے نا اس کو. تو مجھے بھی کیا ہے، محبت کی شراب میں، اپنی محبت کے دودھ میں اچھا چور دے، روٹی چوری سا مجھے ملا دے، سرید بنا دے، مجھے آپ کی محبت میں بالکل حل کر دے مجھے. میں وحدت پلا مخمور کر دے،
محبت کے نشے میں چور کر دے، نہ دل مائل ہو میرا ان کی جانب، جنہیں تیری عطا مغرور کر دے۔ یہ دولت مندوں کو دیکھ کے آہیں بھرنا کیا لگتی ہے، بہت خطرناک۔ اقتدار والے، دولت والے، شان و شوکت والے، ان کی محفلوں میں جا کے بیٹھنا، ان سے دوستیاں کرنا، بولتے کہ ان کا دسترخوان کا نوالا شیر سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ شیر تم پہ حملہ کر دے اتنا نقصان نہیں ہوگا، کسی مالدار کے گھر کا کھانا ایک نوالا اس سے زیادہ نقصان ہے۔ کون سے مالدار؟ جو مال ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، جو مال سے سب کو تولتے رہتے ہیں، ایسے مالداروں سے دور رہنا۔ ہاں، جو مالدار دیندار ہے، اللہ کے چاہنے والے، وہ تو سر کے تاج ہیں، وہ تو مالدار کیا ہے، ولیاں ہیں وہ سب۔ لیکن جو مال کو جن کے دیکھے گئے، جن کے لہجے سے معلوم ہے، جن کے اٹھنے میں، ان کی نظر میں مال ہی سب کچھ ہے، تو بس ان سے تو بہت دور رہنا۔ تو بولے کہ تو نے عطا کیا ان کو دولت تو وہ مغرور ہو گئے، یا کسی بھی لائن کا تکبر، علم سے بھی جس کو تکبر آ گیا، عہدے سے جس کو تکبر آ گیا، تیری عطا سے جو مغرور ہو کے بیٹھ گیا ہے، میں اس کی چاپلوسی نہ کروں، میں اس کی طرف مائل نہ ہوں۔ نہ دل مائل ہو میرا ان کی جانب، جنہیں تیری عطا مغرور کر دے، ہے میری گھات میں خود نفس میرا۔ میری عجیب کیس ہے میرا کہ میرا سب سے بڑا دشمن جو طاق میں بیٹھا مجھے ہلاک کرنے کے واسطے، شیر کیا کرتا ہے، جھاڑیوں میں چھپ کے دبک کے دیکھتا رہتا کہ ہرن کب قریب آ رہی، کب قریب آ رہی۔ اب اس کی رینج میں جب آ جاتی نا کہ اب بھاگ نہیں سکتی، 2 چھلانگ میں پکڑ جاتی، جب اچھلتا تو وہاں تو کیا ہے، ہرن کا دشمن شیر ہے، یہاں میرا دشمن میں ہوں۔ میرے اندر جو میرا نفس ہے وہی گھات لگا کے بیٹھا ہوا ہے مجھے تباہ کرنے کے واسطے۔ اب میرے نفس کا نام کیا ہے، میں سمجھانے کے لیے بولتا ہوں ہمیشہ، میرے نفس کا نام کیا ہے، محمد شفیع۔ میرا نام کیا ہے، محمد شفیع۔ 2 شفیع ہیں، ایک شفیع نہیں ہے دنیا میں، سب ہم لوگ ڈبل ہے، سنگل نہیں ہے، سب ڈبل۔ اور جو شریف شفیع ہے وہ بھی ہے، بدماش شفیع، 2 شفیع ایک ساتھ ہے۔ تو جو ہمارے اندر کا جو شفیع ہے، جو ہمیشہ پکڑ کے 2 لفظ میں لے جاتے رہتا، تو میں کیا کروں، میرا دشمن کوئی غیر نہیں ہے، میرا دشمن میں ہوں۔ اندر بیٹھ کے طاق میں ہے، وہ بھی گھر کا بھیدی ہے، وہ اندر ہے نفس، اندر بیٹھ کے کنجی پھراتے رہتا ہوں۔ تو ہے میری گھات میں، میری طاق میں ایسا چھپ کے بیٹھا میرے پر حملہ کرنے کے واسطے۔ کون بیٹھا؟ خود میرا نفس۔ محمد شفیع کو پکڑ برباد کرنے کے لیے کون تیار ہے ہمیشہ؟ محمد شفیع تیار ہے برباد کرنے کے واسطے۔ خدایا اس کو بے مقدور کر دے۔ وہ جو نفس ہے نا، شفیع نمبر 2، شفیع نمبر بدماش، وہ جو نفس ہے، اللہ اس کو جو ہے بے مقدور کر دے، اس کی پاور کھینچ لے، اس کا قدرت سے مقدور۔ مقدور جو ہے قدر سے بولیں گے تو حصہ، تقدیر، قدر، تو اس کو کچھ حصہ نہیں ملے میرے اوپر، قدرت سے بھی لیں تو اس کی قدرت ختم کر دے۔ جو نفس جو میرے طاق میں ہے اس کی طاقت آپ چھین لیجیے، اس کی، میرے نفس کو کمزور کر دیجیے۔ مگر یہ نفس ہے نا، یہ نفس ہی جنت میں لے جاتا، اور ایک نفس مطمئنہ جب ہو جاتا ہو، اگر نفس نہیں ہوتا تو اپن اعتکاف کچھ نہیں آتے تھے۔ جنت میں جانا ہے، وہ کیا ہے اعتکاف کو، وہ جنت میں جائیں گے کون بولتا؟ وہ بھی نفس ہے۔ تو نفس کے اندر دونوں ہے، پھر اگر اس کی ٹریننگ نہیں ہوئی تو امارہ ہے، ٹریننگ ہونے کے بعد وہی مطمئنہ ہے، وہی لے کے جاتا۔ اس واسطے حضور نفس کو کنٹرول کرو، نفس کو مارنا نہیں ہے، اس کو مار دیے تو پھر جاتے کہاں، لے جانے والا وہ نہیں تھے۔ 3 صاحب آ کے بولے کہ میں نیت کر لیا، لوگوں سے معلوم ہوا کہ ایک صاحب نیت کرے کہ روزانہ روزہ رکھوں گا، رمضان میں نہیں، زندگی بھر روزہ رکھوں گا، بولے جوش میں آ کے، نفس، میری نفس کو کچلنا ہے، زندگی بھر روزہ رکھوں گا۔ اور ایک ساتھی بیٹھ کے میں کسی رات میں نہیں سوؤں گا، ہر رات پوری شب قدر، ہر رات میں عبادت کروں گا۔ اور ایک بولے کہ میں شادی نہیں کروں گا، بغیر شادی کے رہوں گا میں۔
تو حضور کو معلوم ہے تو بلا ارے شیران ذرا بلائے کہاں بلائے کو بلا کے بولے دیکھو انی عالمکم باللہ، اللہ کو میں جانتا ہوں کس سے خوش ہوتے کس سے نہیں، تم سب سے زیادہ اللہ کو میں جانتا ہوں، اور اتقاکم تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں۔ تم کدھر سے ہوتی اللہ کو ایسا پہچان رہے، اتنے زیادہ ایکٹیو ہو جا رہے اللہ کے واسطے، تو تم جانتے زیادہ میں جانتا ہوں اللہ کو، میں تم سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں اور تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا بھی ہوں، مگر میں ایک دن روزہ بھی رکھتا ہوں، روزے چھوڑ بھی دیتا ہوں، نہیں بھی رکھتا ہوں، رمضان جانے کے بعد شوال جانے کے بعد روزے رکھتے بھی ہوں، میں چھوڑتا بھی ہوں، کھاتا بھی ہوں، اور میں رات میں کچھ حصہ سو بھی جاتا ہوں، کچھ حصہ عبادت کرتا ہوں، اور میں بھی شادی کر کے ہوں۔ تو اس طرح حضور ڈانٹے تو نفس، اور فرمائے اسی حدیث میں بولے ان لنفسک حق علیک حق، تمہارے نفس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، کھلاؤ اس کو، سلاؤ اس کو، اچھے کپڑے پہناؤ اس کو، انہیں شادی ہونا ہوتا ہے اسے شادی کرو، تمہارے نفس کا بھی حق ہے۔ یہ کیا ہے، ہمارے جسم کا مینیجر ہے، وہ مینیجر صاحب کو ہٹا دیے تو پھر جسم آؤٹ ہو جاتا، جسم آؤٹ ہوئے تو روح بھی واپس چلے آتی ہوگا تو مینیجر صاحب کچھ مار دیتے، وہ تو رہتی تمہاری ہوٹل رہتی، تم رہتے، تو تمہارے نفس کا بھی حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی حق ہے۔ اب سال بھر اعتکاف بیٹھ تمہیں چمتا کیا، چاند دیکھنے کے بعد جاؤ۔ یہ بھی میں پڑھتا ہوں نا، یہ نظم ہے اسے اور دھونے کے لیے بہت مزے کے چلا، میرے ساتھ پڑھے تو بور نہیں ہوتے تم لوگ، اور کھلی اجازت ہے، جس کو بھی تھکان ہو رہی نا اٹھ کے جا سکتے، وہاں بولو میں سب کچھ ہٹاؤ جگہ دیتا ہوں، جا کے سو جاؤ مست بستر ڈال، زبردستی کا سودا نہیں ہے، محبت کی دنیا ہے۔ یہ شعر یا اشعار بھی میں پڑھتا رہتا ہوں اس میں مناجات میں۔ ایک نشہ سا ہے جو چھائے ہے تیرے نام کے ساتھ، ایک تسلی سی بھی آئے ہے تیرے نام کے ساتھ، امبرود لٹائے ہے تیری یاد جمیل، تیری خوبصورت یاد ایسی ہے کہ وہ اتر چھڑکتے رہتے، وہ آئے تو ایسا لگتا ہے میرے کو اتر چھڑک رہی تھا۔ امبر جو ہے خوشبو کا نام ہے، مچھلی سے نکلتا ہے، مچھلی کے اس سے، اور عود جو ہے وہ عربوں میں بہت پسند ہے، تو جب تیری خوبصورت یاد آتی تو ہر طرف خوشبو مہکنے لگتی میرے واسطے۔ امبرود لٹائے ہے تیری یاد جمیل، ایک خوشبو سی بھی آئے ہے تیرے نام کے ساتھ، ایک نشہ سا ہے جو چھائے ہے تیرے نام کے ساتھ، گویا کونین کی دولت کو سمیٹا اس نے، دل کی دنیا جو بسائے ہے تیرے نام کے ساتھ، اپنے دل کو جو آباد کر لے تیرے نام سے، وہ کونین کی، اس دنیا کی بھی دولت پوری سمیٹ لیا ہو، وہاں کی بھی، یہاں بھی دنیا میں بھی مزہ آئے گا بادشاہ کی طرح، وہاں بھی مزہ آئے گا، دل کو اپنے دل بنا لو۔ گویا کونین کی دولت کو سمیٹا اس نے، دل کی دنیا جو بسائے ہے تیرے نام کے ساتھ، ہے تیرا ذکر حلاوت میں کچھ ایسا کہ حلاوت مٹھاس، ہے تیرا ذکر حلاوت میں کچھ ایسا کہ زبان ایک نیا ذائقہ پائے ہے تیرے نام کے ساتھ، دل تڑپتا ہے سنے جب بھی تیرا نام کہیں، محبوب کا نام سنتے دل تڑپتا، تو جہاں بھی تیرا نام دل تڑپ جاتا ہے۔
دل تڑپتا ہے سنے جب بھی تیرا نام کہیں، آنکھ بھی اشک بہائے ہے تیرے نام کے ساتھ، آنکھ بھی اشک بہائے ہے تیرے نام کے ساتھ۔ خوب کیا عشق الہی کا اثر ہوتا ہے، روح بھی وجد میں آئے ہے تیرے نام کے ساتھ۔ وجد معلوم، پرسوں ایک صاحب اللہ بولتے تڑپنے لگے، نہیں اللہ 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 بول کے 3-4 دن پہلے ان کو پابند کر دیا، یہاں بیٹھنا نہیں بول کے، لوگ پریشان ہو جائیں گے بول کے۔ تو بے قابو ہو کے آدمی اپنے قابو میں نہیں رہتا۔ تو تیرے نام کا کیا اثر ہے کہ روح جو ہے وجد میں آ جاتی ہے، ناچنے لگتی ہے، بولے صاحب کنٹرول میں نہیں رہتی۔ اللہ کی محبت ہے تو ایسا حال رہتا۔ خوب کیا عشق الہی کا اثر ہوتا ہے، روح بھی وجد میں آئے ہے تیرے نام کے ساتھ۔ حشر کیا ہوگا بھلا ان کا تیری دید کے دن، کیا حشر ہوگا، وہ تو کیا ان کی حال ہوگا ان کا، جب تجھے دیکھیں گے تو ان کی کیا حالت ہو جائیں گی معلوم نہیں۔ حشر کیا ہوگا بھلا ان کا تیری دید کے دن، جن کا دل جوش میں آئے ہے تیرے نام، نام سنے تو جن کا دل جوش میں آ رہا، جب تجھے دیکھیں گا تو اس کا حشر کیا ہوگا۔ بولے خوب جی بھر کے جو کرتا ہے تیرا ذکر فقیر، ہمارے حضرت کا لقب ہے، وہ ہے تخلص۔ خوب جی بھر کے جو کرتا ہے تیرا ذکر فقیر، دل کی ظلمت کو مٹائے گے تیرے نام کے ساتھ۔ خوب جو ذکر کرتا ہے یہ بندہ کیوں کر رہا ہے؟ اپنے دل کے اندھیرے کو مٹانے کے واسطے کر رہا ہے۔ اور ایک چھوٹی ہے پیاری پیاری، ہاں ہندی آ گئی تو بیچ میں مزہ آ جاتا تھا، ہندی میں بہت مٹاس ہے، یہ بھی میں کبھی پڑھتا ہوں، حضرت بھی پڑھتے ہیں۔ بابا من کی آنکھیں کھول، 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 مطلب کی ہے دنیا ساری، مطلب کے ہیں سب سنساری، جگ میں تیرا کوئی ہتکاری، تن من کا سب زور لگا کر نام اللہ کا بول، بابا من کی آنکھیں کھول، بابا من کی آنکھیں کھول۔ بولے مطلب کی ہے دنیا ساری، دنیا میں جتنے ہیں سب مطلب یہاں ہیں، سمجھے؟ بچہ ابو 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 بول کے کھا لیا رہا، کتنے خود لڈو دیے کھلائے پلائے بول کے، پھٹا ابو کچھ تو دیتے بول کے آ رہا ابو ابو بول کے، اور بیوی ملو دان لے کے لا کے جو کھلا رہی پلا رہی، کھا لی کیا؟ 4 دن کچھ بھی لا کے مت دو پھر معلوم ہوتا۔ بیوی خدمت کائی کو کر رہی، آپ سے مطلب ہے۔ دنیا میں کوئی بھی کسی کو مل رہا کچھ کر رہا بولے تو سو مطلب یہاں ہے کہ ہر ایک کا مطلب، بغیر مطلب کا کوئی ہے تو اللہ ہی ہے، جس کو غنی ہے بے نیاز ہے۔ تو بولے مطلب کہ جتنے بھی لوگ تم کو بظاہر سلام کر رہے، سلوٹ مار رہے، جی جی بول رہے نا، سب مطلب یہاں ہے۔ مطلب کے ہیں سب سنساری، سنسار دنیا کو بولتے ہیں نا، دنیا وہی بات کو بولتے ہیں، جتنے دنیا میں ہیں وہ سب مطلب والے۔ جگ میں تیرا کو ہتکاری، ہت بولے تو فائدہ، تجھے فائدہ پہنچانے والا اگر کائنات میں کوئی ہے جگ میں تو کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس واسطے تن من کا سب زور لگا کر، پورا دل بھی لگاؤ، پورا بدن بھی لگا کے پورے زور سے اللہ کا نام لو، نام اللہ کا بول۔ مطلب کی ہے دنیا ساری، مطلب کے ہیں سب سنساری، جگ میں تیرا، جگ بولے تو معلوم نا دنیا، پانی کا جگ سمجھے، ہاں مطلب کی ہے دنیا ساری، مطلب کے ہیں سب سنساری، جگ میں تیرا کو ہتکاری، تن من کا سب زور لگا کر نام اللہ کا بول، بابا من کی آنکھیں کھول، بابا من کی آنکھیں کھول۔ دنیا ہے یہ ایک تماشا، قرآن میں بولتے ہیں انما ھذہ الحیاۃ لعب و لہو، رکنے والی تماشا تھوڑی دیر کا رہتا،
اور تماشے میں سب جھوٹ رہتا، فلم میں کچھ تو بھی حقیقی رہتا. ہاں وہ ہیرو جھوٹا، وہ ہیروئن جھوٹی، وہ کہانی جھوٹی، سب تھوڑی دیر کے واسطے ایکٹنگ ہے. وہ نہ وہ لوگ میاں بیوی ہے، نہ ویسا دل سے قربان، خالی ایکٹنگ کر رہے ہو، تماشا ہے وہ. تو یہ دنیا بھی ایک تماشا ہے. جتنے ہمارے ساتھ ہیں نا، بیوی بچے دوست، سب تماشے ہے صاحب. یہ حقیقی کوئی نہیں ہے. فلم چلے تک ہے، ایک باپ ہے، ایک بیٹا ہے، ایک ویلن ہے، وہ فلم ختم ہوتا ہے انہوں سب الگ الگ ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے. جب دنیا سے چلے جائیں گے سب الگ الگ. یہ پورے یہاں جو سیٹنگ ہے سب دھوکا تماشا. دنیا ہے یہ ایک تماشا، 4 دنوں کی جھوٹی آشا. آشا امید کو بولتے نا، اور آشا طوائف کو ہی بولتے ہندی میں. تو بہرحال امید کو بولتے، جھوٹی ہے. دنیا ہے ایک تماشا، 4 دنوں کی جھوٹی آشا، پل میں تولا پل میں ماشا. بدلتے رہتے، دوست دشمن بنتے، اپنے غیر بنتے رہتے، غریب امیر بنتے رہتا. ایک آدمی آج بہت محبت سے ملتا، کل ہلو نکل جاتا رہتا، بازو سے پلٹ کے نہیں دیکھتے رہتا. کیا کیا ہوتا. پل میں تولا ہے، پل میں ماشا ہے. قرار نہیں ہے دنیا کو. رنگ بدلتی دنیا ہے. سب محبت والے بھی سب کب رنگ بدلتے معلوم نہیں. دنیا ہے ایک تماشا، 4 دنوں کی جھوٹی آشا، پل میں تولا پل میں ماشا. گیان ترازو ہاتھ میں لے کر، گیان کی ترازو، یہ دھوکے میں مت آؤ ان سب کو دیکھ کے. گیان حقیقت جانو، دنیا کی حقیقت جان کے، حقیقت کی ترازو ہاتھ میں لے کر، علم کی ترازو، گیان کی ترازو لے کر تول سکتا ہے تو یہ سب کو تول کے دیکھ. دنیا والوں کو سب تماشا نکلیں گے. اگر تجھے حقیقی علم آئے گا اور حقیقی سمجھ کے ساتھ تو تولے گا تو یہ پورے کھوٹے سکے نکلیں گے، کوئی کام کے نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں انما اموالکم و اولادکم عدو لکم، تمہارا پورا پیسہ ہے، تمہارے بیوی بچے تمہارے دشمن ہیں. قرآن بولتا فاحذروہم، یہ دشمنوں سے بچ کے رہو. دشمن ہے وہ، حقیقت میں ہمارے دشمن ہیں. اتنی خطرناک بات ہے. اگر وہ بھی دیندار ہم بھی دیندار تو ہمارے جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، ورنہ دشمن ہے. دنیا ہے ایک تماشا، 4 دنوں کی جھوٹی آشا، پل میں تولا پل میں ماشا. گیان ترازو ہاتھ میں لے کر تول سکے تو تول، بابا من کی آنکھیں کھول، بابا من کی آنکھیں کھول. یہ اور ایک چھوٹی 3 اشعار ہے. یہ حضور کا بیان کی تھی حیدرآباد میں. حضور کے پورا بیان حضرت کا اللہ کے یہاں پر، یہ کیا ہے، یہ ہاکی گراؤنڈ میں پورا بیان اللہ کے نبی پہ ہوا تھا. تو اس کے بعد یہی اشعار پڑھے مراقبے کے اندر. مراقبے میں تو اصل میں اللہ سے مانگتے، مگر اب وہ کوئی بھی جیسے مناجات پڑھتے، کبھی حضور کی نعت یا وغیرہ بھی پڑھ سکتے ہیں. تو مناجات اس میں مخاطب اللہ نہیں ہے، رسول ہے، مگر چونکہ بیان وہی ہوا تھا تو وہی پڑھے. تو ابھی حضور مخاطب ہے اس میں. اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا. اللہ آپ کی سفارش کے قیامت میں شفاعت کرنے والے ہیں، تو اس میں ہم کو چھپا کے رکھو. بولے اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا. میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. آپ ہی میرے آقا ہیں، میری بگڑی کو سیدھی کر دو اللہ کے پاس. میری بگڑی ہوئی بات، میرے بات بنانا بولے تو کیا نہیں بنتی، سے بنا رہے بولے نہیں اللہ آپ کا بندہ ہے بول کو سفارش کرنے کو بات بنانا بولتے. میرے سرکار میری بات بنائے
رکھنا. میں نے مانا کہ گنہگار ہوں پر آپ کا ہوں. گناہگار ہوں مگر آپ سے محبت پکی ہے، آپ کو نبی مانتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں. میں نے مانا کہ گنہگار ہوں پر آپ کا ہوں. اس گنہگار سے سرکار نبھاتے جاؤ مجھے اللہ کے رسول. حضور مجھے نبھا لو، اپنا ہی بولو، مجھے نبھاتے رہو. آپ کا ہونا میں بیٹے کو نہیں نبھا رہے ہم لوگ. شہید رہتا، بدماش رہتا، پھر بھی بیٹا بیٹا لے کے چلتے رہتے. میں نے مانا کہ گنہگار ہوں پر آپ کا ہوں. اس گنہگار سے سرکار نبھائے رکھنا. ذرے خاک کو خورشید بنانے والے. خاک مٹی کو بولتے، مٹی کے ایک ذرے جیسے ملے تھے. صحابہ کیسے تھے؟ حضور آئے ہو دنیا میں سب سے نکلے ہوئے پلیئراں تھے. 300 سال کی شراب رہتی ان کے گھر میں، 200 سال 300 سال کی شراب. جوا کھیلنے والے، شراب کھیلنے والے، شراب پینے والے، مارنے والے، ایک دوسرے کو وقت کی دشمنی رکھنے والے، زنا عام. لوگ ان پہ حکومت بھی نہیں کرنا چاہ رہے تھے، لیکن جب حضور کی صحبت میں آئے تو پھر قیامت تک کوئی ان کی مثال نہیں بن سکتا. تو ذرہ خاک کو، جو مٹی کے ذرے تھے، ان کو آپ سورج بنا دیے. خورشید کس کو بولتے؟ سورج بنا کے بولے ان کی جس کی بھی اتباع کرو گے یہ روشنی ہے، نجات پائے گے. تو آپ معمولی مٹی کے چھوٹے چھوٹے ذرے کو انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ ایٹم بولتے ہیں اصل تو. ہاں اور کیا بولتے ہیں؟ چھوٹے ٹکڑے، پارٹیکلس. تو مٹی کے معمولی ذرے تھے وہ، ان کو آپ ان کو سورج بنا دے. میں بھی خاک ہوں، مجھے اپنے قدموں میں رکھ لیجئے. بولے ذرے خاک کو خورشید بنانے والے. خاک ہوں مجھ قدموں سے لگائے رکھنا. خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا. یہ اشعار جو ہے پیر صاحب کے. اب ہمارے اور ایک پیر ہے، ان کے ایک دو تو پڑھیں گے. یہ تو اللہ کی محبت میں پورے اولیاء میں مشہور تھے. بہت بڑا مقام ہے ان کا، سردار اولیاء ہیں. یہ گزر گئے. ایک دو پڑھیں گے. ہاں پڑھیں گے، ختم کریں گے. جی مولانا احمد صاحب پرتاپ گڑھی، مولانا مجیب اللہ ندوی ان کے مرید تھے، شاید خلیفہ بھی ہوں گے. جب اللہ تعالیٰ کی محبت طاری ہوتی تو بندے پہ کیا کیفیات گزرتی ہیں، تھوڑا اس کا نقشہ ہے. میں اور کہاں دوست لمحات کا عالم. جو لمحات میرے اوپر آتے ہیں، جب اللہ مجھے خطاب کرتے ہیں، اللہ کی تجلی ہوتی ہے، تو بول رہے میں کہاں اور وہ کتنی اعلیٰ کیفیات کہاں. میں اور کہاں دوست لمحات کا عالم، مت پوچھئے محبوب کی سوغات کا عالم. میرا محبوب کیا کیا کھلاتا پلاتا، کیا کیا تحفے دیتا ہے، پوچھو مت. کیا والا بتاؤں. جب وہ مخاطب ہوتا ہے، جب متوجہ ہوتا ہے، تو کیسے کیسے انعامات دیتا ہے، سوغات دیتا ہے، سوغات.
میں اور کہاں دوست لمحات کا عالم، مت پوچھئے محبوب کی سوغات کا عالم، ہر وقت ہی رہتا ہے مدارات کا عالم۔ مدارات کس کو بولتے ہیں ہم؟ اپنے خاص مہمان آئے تو آئیے تشریف لے، یہ کھائیے، یہاں بیٹھیے، تشریف لائیے، یہ لیجیے، وہ کیسے کرتے نا، خاطر مدارات، ہاں، داری۔ تو اللہ تعالیٰ کا کیا ہے، دیکھو معاملہ ہو رہا ہے، کب بھی اللہ تعالیٰ میرے ساتھ خاطر کرتے رہا، یہ کھا بیٹا، یہ پی جانا، ایسا رہا، ہر وقت میری خاطر کرتے رہتے، ہر وقت ہی رہتا ہے مدارات کا عالم، کیا پوچھتے ہو ان کی عنایات کا عالم، کیا پوچھتے ہو ان کی عنایات کا عالم، غائب ہوا جاتا ہے حجابات کا عالم، جتنے بھی پردے ہیں سب غائب ہو جا رہے، جتنے بھی حجابات کی دنیا ہے سب ختم ہو جا رہے، غائب ہوا، حجاب کو ہے پردے، غائب ہوا جاتا ہے حجابات کا عالم، مشہود لگا ہونے مغیبات کا عالم، جتنے بھی چیزیں غائب تھے وہ سب سامنے آ جا رہے، جنت دکھ رہی، فرشتے دکھ رہے، عرش دکھ رہا، سب دکھ رہا، سامنے چلو، جو غائب تھا سب سامنے آ گیا، غائب ہوا جاتا ہے حجابات کا عالم، مشہود لگا ہونے مغیبات کا عالم، پھر بول رہے تو ہے کیف سے لبریز سوالات کا عالم، جب وہ میرے سے سوالات کرتے نا کیا مزہ آتا جی، بول رہے حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال تک بیماری میں تھے، پورا بدن سڑ گیا تھا، کیڑے پھرتے تھے اس میں، ایسی بیماری 18 سال تک، جب وہ اچھے ہو گئے تو لوگ پوچھے آپ کے دن اچھے ہیں کیا؟ وہ دن اچھے ہیں، بولے پورے اچھے ہو گئے، بیوی آ گئی، بچے آ گئے، خوشحالی آ گئی، فریش ہو گئے، حسین ہو گئے پھر سے، تو بولے جب وہ بستر پہ سڑے ہوئے بدن کے ساتھ آپ رہتے تھے وہ دن کیسے تھے، اب کیسے ہو؟ بولے کہ وہی دن بہت اچھے تھے، میں یاد کرتا رہتا ہوں، جب پورا بدن جو ہے، تو وہ کیسا؟ بولے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ روزانہ میرے صبح میں شام میں 2 وقت پوچھتے تھے، ایوب تو کیسا ہے، پوچھتے تھے، تو اتنا مزہ آتا تھا کہ اب وہ مزہ میں کہاں سے لاؤں، اللہ پوچھتے تھے ایوب کیا حال ہے، کیسا ہے، پوچھتے تھے، تو یہ بھی بول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے سے سوالات کرتے رہتے نا، جب بہت مزہ آتا، کیا بولوں، بول رہے ہے کیف سے لبریز سوالات کا عالم، اب بعض سوال کرتے ہیں، بعض خود جواب بھی دیتے، پھر خود ہی خود سوال کرتے پھر خود جواب دیتے رہتے، تو بولے ہے کیف سے، کیف سے وہ تو مزے سے، ہے کیف سے لبریز وہ تو بھرا ہوا ایک دم، چلا گلاس اوپر تک بھرا ہے تو لبریز بولتے ہیں، اب اردو میڈیم نہیں ہے نا، اس واسطے سب بولنا پڑ رہا، تو ہم سمجھ رہے ہوں گے، انہوں حیران پریشان دیکھتے رہتے، ہم سمجھ رہے کہ سمجھ رہے، تو جب اللہ تعالیٰ سوالات جو کرتے ہیں تو وہ مزے سے ایک بھرا ہوا عالم رہتا ہے کیف سے لبریز سوالات کا عالم، جنت کی بھی جنت ہے جوابات کا عالم۔ اچھا اب دیکھیں گے کتنی فہم ہے، جنت کی بھی جنت ہے وہ تو کیا مطلب، کون بولتے ہیں؟ ہاتھ کیا سمجھ میں آ رہا آپ کو؟ جنت کی بھی جنت ہے بولے تو انہوں نے بولتے، آپ بولتے ہیں، آپ بھی بولتے ہیں، جنت کی بھی جنت ہے بول رہے، چلو کھڑے کے تشریح کرو، جنت کی بھی جنت ہے بولے تو کیا، بیٹھ کے بولو، ہاں جنت میں جو مزہ آئے گا وہ اس سے بھی زیادہ مزہ آ رہا نہیں، یہ ادبیت کو سمجھو، ہاں جنت میں ویسا دوسرا لوگ بولتے جنت کی بھی جنت ہے، جنت شوق کرتی وہ جنت میں جانا، یعنی جنت بہت مزے سے بھر کے ہے نا، مگر جب اللہ تعالیٰ جوابات دیتے اتنا مزہ آتا کہ جنت بھی اگر جنت میں جانا چاہیں گی، جنت کو بھی اپنی جنت چاہیے، جس کو جنت اس کو جنت سمجھے، اتنی اچھی جگہ کہ جنت کے واسطے، جنت سے خالی اچھی ہونا کافی نہیں ہے، جنت جس کو بولنا ارے یہ میرے لیے جنت ہے بولنا، اتنی زیادہ اچھی رہنا کہ جنت اس کو جنت سمجھنا، خالی زیادہ نہیں، بہت ٹاپ کا لفظ ہے یہ، ہاں ہے کیف سے لبریز سوالات کا عالم،
जन्नत की भी जन्नत है जवाबात का आलम, महसूस लगा होने के दिल अर्श बरी है, अल्लाह रे ये उनकी मुलाकात का आलम। जब अल्लाह मेरे से मुलाकात करते हैं तो ऐसा लगता है कि मेरा दिल क्या है, ये खुद अर्श भरी हैं, मेरा दिल नहीं है, ये अर्श भरी हैं। आते जब वो मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि मेरा दिल अर्श भरी है, उस पर मुलाकात है। ये सब गुज़रता जिक्र करे तो खाली कहानी नहीं है। मैं भी लेटे हुए थे, मैं भी पैर दबा रहा था और एक साहब भी दबा रहे थे। जब मैं उठ के बाहर आया तो वो भी भाग के आया जल्दी कि मैं अभी पैर दबा रहा था तो देखा हजरत भी जा रहे, मैं भी जा रहा हूँ, दोनों मिल के गए काबा गए, पूरा तवाफ़ करके आए। वो पूरा हाथ उनकी रूह गई ना तो साथ में टचिंग होने से इनकी रूह भी चले गई। टच में खाली हाथ टच होने से उनकी रूह जैसे गई तो इनकी भी रूह गई। जाके पूरा तवाफ़ वाफ पूरे बेदारी में, नींद नहीं है, तो होशियारी में चल रहा है सब किस्सा। इंसान बहुत अजूबा है, क्या समझ रहे, इंसान अभी पहचाना नहीं अपने आप को। महसूस लगा होने के दिल अर्श बरी है, अल्लाह रे ये उनकी मुलाकात का आलम, दिल झूमने लगता है मसरत से हमारा, दिल झूमने लगता है मसरत से हमारा, याद आता है जब उनके खिताबात का आलम। कैसे कैसे नाम लेके बोलते अल्लाह में बात करते, हुज़ूर को मुज़म्मिल बोल रहे, यासीन बोल रहे, ताहा बोल रहे, लाड़ों से पुकारते अल्लाह ताला। तो अल्लाह मेरे को किस किस अंदाज से बातें करते हैं, लाड़ प्यार करते हैं। जब मैं वो सोचता हूँ तो दिल झूमने लगता है, दिल झूमने लगता है मसरत से हमारा, याद आता है जब उनके खिताबात का आलम, देखा नहीं जब से तुझे ए नूर। अब एकदम इसको पलट गया मौजू, एकदम गम की अभी मस्ती की थी ना, अब क्या करते अल्लाह ताला थोड़े दिन के वास्ते हट जाते बाजू, अच्छा मज़ा आते रहता है, हट जाते जब गम तारी होता जब, तो वो सीन में आ गए। देखा नहीं जब से तुझे ए नूर मुजस्सम, जो जिस्म के रूप ले लिया है पैकर, देखा नहीं जब से तुझे ए नूर मुजस्सम, आँखों में रहा करता है बरसात का आलम, आँखों में रहा करता है बरसात का आलम, फैज़ान मोहब्बत है जो आता है नज़र आज। मोहब्बत का सैलाब है, मोहब्बत के असरात है, मोहब्बत का जोश है ये। फैज़ान मोहब्बत है, मोहब्बत की तासीर है। फैज़ान मोहब्बत है जो आता है नज़र आज, एक बंदे आसी में करामात का आलम। मैं गुनाहगार बंदा हूँ, करामतें चल रही मेरे साथ, ये मोहब्बत की वजह से कर रहे, मैं तो इस काबिल नहीं था। फैज़ान मोहब्बत है जो आता है नज़र आ, एक बंदे आसी में करामात का आलम, कहने की नहीं बात ये कहता हूँ मगर खैर, कहने की नहीं बात ये कहता हूँ मगर खैर, फिरता है निगाहों में मुहालात का आलम। सब के वास्ते जो नामुमकिन है ना, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल बोलते रहते ना, सब मेरे सामने पॉसिबल हो जाता है। हमेशा आंखों में नामुमकिनात मेरे लिए मुमकिन हो जाते हैं, जो मुहाल है वो होता रहता है। रोज़ ये कहानी चलती रहती मेरे साथ। ऐसा ही देखो कैफियत, साबरी मंजिल का आलम और फैज़ाबाद में, अयोध्या, फैज़ाबाद में अपने किसी मुरीद के पास गए, वो जो घर में ठहरे वो घर का नाम था साबरी मंजिल। घरों का नाम रहता ना, नाम रखते ना, तो घर का नाम था साबरी मंजिल, फैज़ाबाद का घर है वो, वहाँ इनके ऊपर कैफियत तारी हुई। सॉरी, साबरी मंजिल का आलम और फैज़ाबाद में, कैफ किसने भर दिया मेरे दिले नाशाद में।
شاد بولے تو خوش، ناشاد بولے تو جو خوش نہیں، جو دل میرا ویران تھا، غمگین تھا، یہ مقام خالی نہیں ملتا۔ لوگ ان کو اتنا ستائے وہ قصے ہم سن نہیں سکتے، ستا کے جو ہے پورا گھر سے ان کو، گاؤں سے باہر کر دیا ان کو، جائیداد وغیرہ سب۔ تو اس کے بعد یہ کیفیت آتی، بناتے اللہ کیفیت۔ تو بولے میرا دل ناشاد، اتنی مصیبتیں اٹھایا ہوا ہوں میں، لیکن ایسی کیفیت ڈالے ہو۔ صابری منزل کا عالم اور فیض آباد میں، کیف کس نے بھر دیا میرے دل ناشاد میں۔ اب دیکھو کیسا ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کو، اللہ اللہ روح پر ایک وجد طاری ہو گیا، میری روح ناچنے لگی، وجد بے قابو ہو کے میری روح ناچنے لگی۔ ایسا اللہ تعالیٰ کیا کرے معلوم نہیں، اس وقت جلوہ دکھائے، بات کرے کیا ہو معلوم۔ اللہ اللہ روح پر ایک وجد طاری ہو گیا، وہ مزہ مجھ کو ملا ظالم تیری بیداد میں۔ بیداد جو ہے ناانصافی کو بولتے، ظلم کو بولتے۔ تو بہت ہی مزہ آیا، تو اتنا ستاتا کیا وہ کیوں بول رہے ہیں ظالم تو اتنا جو ہے ظلم کر رہا میرے اوپر، بہت مزہ آیا بولے، محبت میں بولتے ہیں، پکڑ کے زور سے لوچے تو کیا بولیں گے، مر جاتا ہوں بھائی بولتے ہیں۔ روح پہ وہ مزہ مجھ کو ملا، اللہ کو پیار سے بول رہے، ظالم بول رہے، ظالم تیرے بیداد میں اتنا ظلم کرتا، کتنا مزہ آیا بولے۔ اللہ اللہ روح پر ایک وجد طاری ہو گیا، وہ مزہ مجھ کو ملا ظالم تیری بیداد میں۔ میں تو اس قابل نہ تھا لیکن یہ ہے تیرا کرم، میں تو اس قابل نہ تھا لیکن یہ ہے تیرا کرم، لطف جنت کا ملا مجھ کو تیرے ارشاد میں۔ جو الہام ہو رہا تھا، جو باتیں ہو رہی تھی، بول رہے کہ جنت کا مزہ آ رہا تھا، اتنے مزے کہ میں قابل نہیں تھا، مگر جب آپ بات کر رہے تھے اللہ میاں تو مجھے جنت کا مزہ آ رہا تھا۔ اب بولیں گے دیکھنے والے اب ظاہری صورت دیکھے تو کیا اتنے مصیبتیں بڑھاپا وغیرہ، تو بول رہے دیکھنے والے ذرا دیکھیں کرامت عشق کی، اللہ سے محبت کی کرامت دیکھو رہے، دیکھنے والے ذرا دیکھیں کرامت عشق کی، مستی دل کا یہ عالم خانمہ برباد میں۔ گھر نہیں تھا ان کا پوری زندگی۔ الہ آباد میں ایک ڈاکٹر صاحب تھے، انہوں اپنے گھر میں نیچے ایک روم دے دیے تھے، بس وہ 2 روم، اس میں پوری دنیا سے لوگ جاتے تھے ملنے کے واسطے۔ تو بے گھر تھے، ظاہری حالات میں خوشی کی کوئی چیز نہیں تھی۔ خانمہ برباد، جس کا گھر برباد ہو گیا، تو جس کا سب کچھ لٹ گیا، اس کے دل کی جو مستی ہے، تو دیکھنے والے دیکھو، یہ ہے محبت الہی کا کی کرامت بولے۔ دیکھنے والے ذرا دیکھیں کرامت عشق کی، مستی دل کا یہ عالم خانمہ برباد میں، میری صورت دیکھ کر مت کھائیے ہرگز فریب۔ دیکھے تو بیچارے مولانا گھر نہ دار نہ کچھ نہ کیا، خالی معمولی دکھ رہے دیکھنے میں۔ میری صورت دیکھ کر مت کھائیے ہرگز فریب، ہیں بہاریں سینکڑوں پنہا دل برباد میں۔ یہ برباد دل میں سینکڑوں بہاریں ہیں، ہر وقت مستی ہے، ملاقاتیں چل رہی اللہ سے، پنہا چھپے ہوئے۔ یہ برباد دل میں کیا چھپ کے ہے؟ سینکڑوں بہاریں چھپی ہوئی ہے، دیکھے تو کچھ بھی نہیں ہے، دیکھے تو کیا کہ مولانا معمولی آدمی دکھ رہے۔ میری صورت دیکھ کر مت کھائیے ہرگز فریب، ہے بہاریں سینکڑوں پنہا دل برباد۔ حضرت شاہ ولی اللہ بولتے تھے، وہاں جامع مسجد دلی میں ٹہلتے رہتے تھے، تو وہاں سے لال قلعہ سامنے رہتا تھا، اور لال قلعہ شاہ جہاں نے اس طرح بنایا کہ جو تخت طاؤس تھا بادشاہ کا، وہ طاؤس اونچائی میں ایسی اونچائی پہ ہے جو سیڑھیوں کے لیول پہ ہے۔ تو بہرحال وہاں سے ٹہلتے ہوئے دیکھے تو سامنے مغل بادشاہ لوگ ہیں، سب فوجیں، کیا دبدبہ تھا،
تو حضرت شاہ ولی نے فرمایا کہ ہمارے دل میں جو دولت ہے، جو خزانہ ہے، اگر یہ بادشاہوں کو معلوم ہوا تو پورے فوجیں لے کے ہمارے پیچھے پڑ جائیں گے، وہ خزانہ ہے دل میں۔ تو یہ بول رہے ہیں کہ میری صورت دیکھ کے دھوکہ مت کھاؤ، بیچارہ ہے بول کے بیچارہ نہیں ہوں، اندر سینکڑوں بہاریں ہیں اندر۔ ہاں، میری صورت دیکھ کر مت کھا یہ ہرگز فریب، ہیں بہاریں سینکڑوں پنہا دل برباد میں۔ اب مستی بڑھتی جائے، مرحبا صد مرحبا صلی اللہ صلی اللہ، مرحبا صد مرحبا صلی اللہ صلی اللہ، بھول بیٹھا لذتیں سب لذت فریاد میں۔ جب اللہ سے بات ہوتی ہے، دعا ہوتی ہے، تو ایسی لذت ملتی ہے کہ ساری لذتیں میں بھول گیا۔ علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں؟ مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خداوندی بولتے ہیں۔ متاع بے بہا ہے درد سوز آرزو مندی۔ جب اللہ سے بندہ مناجاتیں کرتا ہے، لو لگاتا ہے، باتیں کرتا ہے، اپنے دکھڑے سناتا ہے، اپنے ارمان سناتا ہے، اپنے پلان سناتا ہے، مدد مانگتا ہے، روتا ہے اللہ کے نام میں، تو بولے ایسا مزہ آتا ہے اللہ کے سامنے آرزویں رکھنے میں، جو مزہ ہے اتنا مزہ ہے۔ فرمایا اگر اللہ بولے آجا میری کرسی پہ بیٹھ جاؤ تو میں بولوں نہیں یہی اچھا ہے، بولوں گا۔ مانگنے میں بھی مزہ ہے، بندہ بننے میں ہی مزہ ہے، رونے میں ہی مزہ ہے، اللہ بننے میں اتنا مزہ نہیں دکھتا مجھے، بول رہے۔ اشعار تو سب پڑھتے ہیں مگر غور نہیں کرتے کیا بولنا چاہ رہے بول۔ کیا شعر پڑھ رہا تھا میں ابھی علامہ اقبال کا؟ متاع بے بہا ہے درد سوز آرزو مندی۔ کسی کے سر پہ اوپر سے جا رہا ہوں گا۔ متاع بے بہا ہے درد سوز آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خداوندی۔ سمجھتے رہو، کتنے کو سمجھائیں گے؟ چلیے، میری صورت دیکھ کر مت کھائیے ہرگز فریب، ہیں بہاریں سینکڑوں پنہا دل برباد میں، مرحبا صد سو بار مرحبا، ویلکم 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 بول رہے ہیں، مرحبا ویلکم کو بولتے ہیں، صلی اللہ صلی اللہ، خوشی میں صلی اللہ بول رہے ہیں، مرحبا صد مرحبا صلی اللہ صلی اللہ، بھول بیٹھا لذتیں سب لذت فریاد میں، اب سوا ان کے کسی کا ہوش باقی ہی نہیں۔ پڑھو میرے ساتھ، اب سوا ان کے کسی کا ہوش باقی ہی نہیں، رفتہ رفتہ کھو گیا احمد کسی کی یاد میں، اب سوا ان کے کسی کا ہوش باقی ہی نہیں، رفتہ رفتہ کھو گیا احمد کسی کی یاد میں۔ چلیے اب بہت زیادہ ہے تو پھر طلب ختم ہو جائے گی پھر کبھی۔ تو آج بیان ٹھیک تھا نہیں؟ یہ ٹھیک تھا، ٹھیک تھا یہ نہیں؟ یہ کیا لے کے بیٹھے بولے تو نہیں دکھا، لمبا مراد یہ بھی چاہیے صاحب۔ ہاں استنجا ہو رہا نہیں ہے نا، لمبا مراقبہ۔ اچھا، یہ ہمارے ساتھی بول رہے تھوڑا لمبا مراقبہ کرائیے، بولے پورے آپ کے اعتکاف میں نہیں ہوا، 2-3 منٹ کا ہی ہوا، لمبا نہیں ہوا۔ تو ابھی چھٹی، میں جا کے میں بھی تازہ وضو کر کے آؤں گا، جس کو ساتھ آگے بیٹھنا ہے تو بیٹھ سکتے ہیں، 20-25 منٹ کا، آدھے گھنٹے کا مراقبہ، پھر دعا ہوں گی، مگر وہ جن کو چاہیے ان کو چاہیے، آپ بے تکلف سو جا سکتے، سونے والے۔ وضو کر کے آؤں گا میں بھی 5-10 منٹ، اس کے بعد مراقبہ دعا ہوگی۔ سب کو